کریم میں عیسیٰ مسیح کے آسمان پر ہونے کے لیے کوئی آیت قرآن کریم کی ہے؟ پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ نہیں۔ یعنی آپ کے علم میں اگر نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ تلاش کر سکتے ہیں، مطلب تلاش کر کے اگر کوئی بھی لے آئے تو میرا علم کو حتمی علم تو نہیں ہے نا، اگر کوئی لے آئے گا تو ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر صاحب؟ جی بڑی مہربانی ہے رازم صاحب۔ کیسا رہا جلسہ آپ کا؟ جی جلسہ کیسا رہا؟ جلسے تو اچھے ہی ہوتے ہیں جلسے، ہاں جلسے بالکل اچھے ہوتے ہیں ویسے۔ ہاں جلسے تو یہ بھی جلسہ ہی ہے نا۔ ہاں جی نہیں، ہمیں رپورٹ مل گئی ہے، ماشاءاللہ آپ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہاں جی انا للہ و انا الیہ جی بس ٹھیک ہے۔ فیصلہ تو حسین صاحب آپ کا ہوگا، جی اور جنہوں نے آپ سے بائیکاٹ کیا ہے وہ آ کر آپ کا فیصلہ کریں گے۔ اس کا فیصلہ کریں گے میرے متعلق؟ یہ احمدی ہونے کا اچھا، مجھے احمدی قرار دینے کا یا مطلب ججا صاحب کس طرف اشارہ کر رہے ہو؟ ججا صاحب کس طرف اشارہ کر رہے ہو بھائی کا؟ یا کوئی جلسے دیکھنے کا یا کوئی اس طرح کی باتیں جس طرح کی مجھے تو ججا صاحب مطلب میرا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ جو اشارہ کر رہے ہو، کسی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ نہیں میں کوئی اشارہ نہیں۔ چاروں اشاروں میں دل لینے والے، بتا یہ ہنر تو نے سیکھا کہاں سیکھا سے؟ کہاں سے؟ بائی کارڈ تو جاری رہے گا، لیکن یہ ہے اشارہ میں نے نہیں کیا۔ رک گئی انہوں نے وہ بھی بول پے نے کہ بائیکاٹ جاری رہے گا۔ ہاں جی بور ہو رہے تھے تمہیں کہ چلو سلام دعا دکھا رہی ہے، ہاں ویکھے کی ہو رہے ہوتے۔ نہیں تے ہاں نہیں، بائیکاٹ جڑا رکھنا ہے بہت ضروری ہے، تو بائیکاٹ تو بغیر نہیں۔ ایک اجازت ہے تو چھوٹی سی، اگر بات کرنا چاہتا تھا 30 سیکنڈ اگر دے دیتا۔ ہاں کیوں نہیں؟ جی ضرور بات یہ ہے کہ کل ڈسکس ہو رہا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، رہنما ہوتے ہیں جا اپنی قوم میں، جن کو لوگ مانتے ہیں یا جن کو فالو کرتے ہیں، جی ان کی ذمہ داری بڑی ٹو فولڈڈ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے اگر میرے جیسا بندہ جو عام بندہ ہے نا غلطی کرتا ہے نا، جی تو اس کا افیکٹ میری ذات پہ ہوگا۔ میں گالی نکالوں گا اور وہ گالی مجھے گناہ ہوگا، میں معافی مانگ لوں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ میرے کو اتنے فالوور نہیں ہیں یہاں پر جو مجھے فالو کر رہے ہیں یا میری بات مان رہے ہیں، لیکن جو لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو لوگ ایک کمیونٹی کے ایک قسم کے کچھ حصے کے رہنما ہوتے ہیں، ان کا عمل اور ان کا قول بڑا افیکٹ کرتا ہے، اور نوجوان نسل کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے اور نوجوان نسل کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ بڑا سوچنے والا ہے۔ اس کو ہمیں احمدیت یا غیر احمدی یا مسلمان ہونے سے الگ ہو کے سوچنا چاہیے، خواہ وہ احمدی ہو، خواہ وہ کرسچین ہو یا غیر احمدی مسلمان ہو یا مسلمان جو بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو افیکٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے جو رہنما موجود ہیں یہاں پر، ہماری طرف سے بھی ان کے جائزہ لیں اپنے اپنے کرداروں کا، کہ کیا وہ اسلامی تعلیم کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ان کا عمل کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو وہ جو کتنی قوم جو ان کے پیچھے 100 150 200 بندہ لگا ہے، وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، پھر وہ 100 آگے 1000 بنائیں گے، 1000 5000 بنائیں گے، ایک نسل جو ہے وہ ایک ہو جائے گی، سیٹ ہو جائے گی اس طرح۔ یہ نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی میں ہم یہ چیز کر جائیں۔ میں بڑا اس ٹاپک پہ کل سوچ رہا تھا، اس پہ پلیز غور کریں سب لوگ۔ جزاک اللہ۔ السلام میں نے کہا مسلمانوں میں رہنما کون ہے؟ حسین بھائی اس کے بعد میرا سوال ہے۔ جی 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 صفیہ جی، میں نے کہا جو بات انہوں نے کہی ہے اس کو ذرا سا اس کو تجزیہ کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی کر لیں، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سربراہ یا کیا لفظ آپ نے رہنما شاید کہا ہے، رہنما جو ہے رہنما کون ہے مسلمانوں میں؟ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جیسے اب یہ میں تو صرف بات کر رہا ہوں ٹک ٹاک کی۔ عام زندگی میں مسجد کا ماحول آپ بھی ہوتا ہے۔ اسلام کی بات نہیں کر رہے، آپ ٹک ٹاک کی بات کر رہے ہیں۔ سن لیں نا بات، مجھے جواب دینے دیں۔ ڈیو رسپیکٹ، آپ کی تو خیر میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس وقت یہاں پر، میں کوئی اور بات کر رہا ہوں۔ محلے کا جیسے مولوی ہوتا ہے وہ رہنما ہوتا ہے، ہمارے وہ مربی رہنما ہوتے نہیں ہیں۔ ہوتا، وہ رہنما نہیں ہوتا۔ نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ جی بات یہ ہے کہ لوگ مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو
یہاں پر دیکھیں، آپ دیکھ لیں کون سے لوگ ہیں جن کا انفلوئنس ہے، جن کو لوگ مانتے ہیں، آپ بتائیں. ہماری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے. میں عرض کر دیتا ہوں. ہماری طرف سے راجہ عطا المنان صاحب کا نام میں پیش کروں. ہوگا ضرور ہوگا. لوگ فالو کرتے ہیں ان کو. بات یہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جسے ہم امام کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کے اس کی حرکتوں کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے مطابق اس کا ایک قسم کا اس کا حکم مان رہے ہوتے ہیں. جیسے جیسے وہ کہتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے تو ہم کھڑے رہتے ہیں. رکوع میں جاتا ہے رکوع میں جاتے ہیں، وہ سجدے کے لیے کہتے ہیں ہم سجدے میں جاتے ہیں، وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، اور اس کا نام ہم امام رکھتے ہیں. لیکن وہ نہ وہ امام ہے بیسیکلی اور نہ وہ رہنما ہے. وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر ان کے حکم کے مطابق کچھ پرفارم کر رہا ہے. اصل امام رسول اللہ ہی ہیں، اصل رہنما رسول اللہ ہی ہیں. وہ وقتی طور پہ اسی لیے بعض دفعہ اسے امام الصلاۃ بھی ہم کہتے ہیں، مطلب اس کو شارٹ کر کے امام کہہ دیتے ہیں. بیسیکلی وہ امام نہیں ہوتا، وہ امام الصلاۃ ہوتا ہے. وہ نماز میں لیڈ کر رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کے رکن کو ادا کر رہا ہے. رہنما صرف رسول اللہ ہیں اور کوئی نہیں ہے. جزاک اللہ. میں مانتا ہوں سینی بھائی، میں جس لحاظ سے بات کر رہا ہوں نا، جن لوگوں کا انفلوئنس ہے. اب دیکھیں ایک مثال ہے، آپ ایک قسم کے رہنما میں آتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کو سیکھتے ہیں، لوگ آپ کو اس درجے پہ رکھتے ہیں. اسی طرح ہماری طرف سے راجہ صاحب ہیں، راجہ عطا المنان صاحب ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں. اگر مجھے آج وہ ایک بات کہیں، میں بلا چونچرا ان کی بات مانوں گا، انکار نہیں کروں گا میں. ٹھیک ہے، ایک ہم نے انہیں ایک رسپیکٹ دی ہوئی ہے. اسی طرح احمد نذیر صاحب ہیں، پیر اسکانی صاحب ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. obvious سی بات ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لوگوں کو درجہ دیتے ہیں اپنے سے اوپر سب لوگ. میرا تو خیال ہے کہ جہاں تک فالو کا تعلق ہے، ہر آدمی جو ہے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کو فالوور چاہیے ہوتے ہیں، تب وہ نہیں میں وہ نہیں بات کر رہا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جیسے اگر مجھے کچھ لوگ پسند کرنے لگ جائیں یا 100 لوگ، اور میں یہاں گالم گلوچ کروں اور لوگوں میں ہیٹ سپیچ کروں، میں کہوں تو وہ آبویسلی وہ ہیٹ سپیچ ان نوجوانوں کے ذہن میں جائے گی، کیونکہ وہ مجھے میرا کردار دیکھیں گے نا، تو ان میں وہ چیزیں میں ٹرانسمٹ کر رہا ہوں. نہیں، وہ قطن نہیں ہوگا، ان کے کردار کی کچھ بھی نہیں جائے گی، نہ ان کے چلے ہمارا ڈفرینس ان اوپینین ہے. نہیں وہ ڈفرینس اوپینین نہیں، میں ابھی بتاؤں گا، میں ڈیو ریسپیکٹ بتاؤں گا اور آپ اسے مان لیں گے. ابھی بتاتا ہوں آپ کو. میں نہیں مانوں گا کبھی. مان لیں گے، آپ مان لیں گے، یہ میں بتانے لگا ہوں. سن لیں ذرا. بات یہ ہے کہ آپ اسوہ بنا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو آپ نے لیڈر بنایا ہے، کہ ان کی باتیں سرایت کر جائیں گی، لوگ ان کی نقل کریں گے. اگر وہ گمراہی کا کام کریں گے لوگ بھی گمراہ ہوں گے، اگر وہ اچھا کام کریں گے تو لوگ بھی اچھے ہوں گے. یہی کہا ہے نا آپ نے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈائریکٹلی ان کے نظریات ان لوگوں میں جائیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں چھوٹی سی. میں نے مان ہی لیا، مثال دینے کی کیا ضرورت ہے جب میں نے آپ کی بات ہی مان لی. کہ اگر لیڈر یہ کہے کہ دیکھو میں اگر تمہیں کوئی گالی دے نا تو تمہیں معاف نہیں کرنا. یہ مثالیں تب دی جاتی ہیں، حوالے تب دیے جاتے ہیں جب کوئی آدمی نہ مانے تو. چلے ٹھیک ہے، جب مان ہی لے آدمی کہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، کہ جس کو لیڈر مان لیتے ہیں لوگ اس کی نقل کرتے ہیں، اس کی باتوں کا، اس کے نظریات اور اس کی باتیں لوگوں میں سرایت کر جائے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. جی بالکل. تو میں نے بھی مان لیا کیا صحیح ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کسی کو بھی رہنما نہیں ماننا چاہیے اور نہ اس کی اقتداء کرنی چاہیے. ہمیشہ اس کو جھٹک دینا چاہیے اگر ایسا خیال دل میں آئے، اور واپس قرآن شریف کی طرف جانا چاہیے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اصل رہنما کون ہے اور کس کی نقل کرنی ہے. نقل کرنے کے لیے نقل کرنے، میں نے کہا تھا نا کہ آپ ایگری کر لیں گے. نقل کرنے کے لیے نوجوان ذہن ہوتے ہیں، کچے ذہن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نوجوان بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں یقین کریں ان میں سے جانتا ہوں بڑے نوجوانوں کو واٹس ایپ دور سے 5 سال سے. وہ بہت اچھے ہوتے تھے، لیکن ان کی تربیت ایسی ہوتی گئی آج وہ ایک سخت دل بن چکے ہیں. یہ یوسفی صاحب کو دیکھ لیں کہ بہت اچھا بندہ تھا جب آئے تھے. کون؟
यूसुफी साहब हैं एक हमारे नीचे, जब ये शुरू में आए हैं, विच इज लाइक रियली नाइस पर्सन. बिलाल को देख लें, विच इज लाइक अ ग्रेट पर्सन, बट आहिस्ता आहिस्ता उनमें वो सख्ती आती गई, क्योंकि इनडायरेक्टली उनमें सरायत करती गई. जो उन्हें दोनों नाम आपने जिनके अंदर सख्ती आती गई और खराब होते गए, ये मुसलमानों की मिसालें दी हैं, अहमदियों की कोई मिसाल नहीं. हमारी तरफ से भी देख लें आप, मुझ में देख लें. मैं जब आया था तो मैं बेहतरीन था, मैं तो खुद पेश कर रहा हूँ अपने आप को. लेकिन जैसे मैंने यहाँ से असर लिया, लोगों को देखा, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझ में भी वो चीज. आपने किससे असर लिया जिसकी वजह से खराबी आई? मुझ में रद्द-ए-अमल आता गया. जब मुझे कोई गाली देता रहा, मेरे काबरीन को मैंने सुनी गाली, तो मुझ में वो ऑटोमेटिकली वो चीज आई. आपने दूसरों के रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल में, देखो और जो हमारी आपके, तरफ हुसैनी भाई, हमारी तरफ रिश्ते नहीं बैठे, गलतियां करते हैं लोग. मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वही बातें जो आप दूसरों के लिए बता रहे हैं वो अपने लिए भी बताएं, जो अपने लिए बिल्कुल. बता रहे हैं. मैंने हुसैनी भाई कहा है दोनों को शामिल करें, मैंने किसी एक को नहीं कहा. हमारों को भी शामिल करें, अगर हमारे लोग ऐसे कर रहे हैं उनको भी करें उसमें शामिल. आज से मैं कहता हूँ कि 6 महीने पहले की रिकॉर्डिंग्स निकालें, राजा तौल मन्नान साहब की सुने सारी बातें. उन्होंने कितनी गालियां दी हैं काउंट करें, कितने गलत लफ्ज बोले हैं काउंट करें, और आपके जो रहनुमा है उनका भी काउंट कर लें, उन्होंने कितने गलत लफ्ज कहे. बस सिंपल बात है. मेरे कौन से रहनुमा हैं? मुकम्मल होंगे. मेरे कौन से रहनुमा हैं? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया जी. आप सफिया बाजी आप कर लें जो सवाल आपने कर. जी हुसैनी भाई, मैं 2 सवाल लेके बैठी हुई हूँ. जी. मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि डिस्कशन लंबा ना हो जाए. एक तो ये है कि मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ, आप लोगों ने मुझे उसके ऊपर फाइनल बताना है. पहले बता दें सवाल है किससे, ये बता दें सवाल किससे है, ताकि वो रेडी हो फिर. हुसैनी भाई आप सबसे हाँ, मुझसे पूछा उन्होंने. जी सही है. अच्छा, एक आदमी आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. सॉरी सिस्टर, ये मैसेज में साहब एक मैसेज नीचे आया ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, वो सुन लें. चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं. तमाश बिन जैन कुक्कड़ लड़ाने में ही लज्जत महसूस करता है, उसकी बीमारी है. तमाश बिन जैन अपने अपने ऊपर हर कोई बंदा इस बात के ऊपर इसको ले और सोचे. यानी मैं भी अपने आप ਨੂੰ तमाश बिन समझा कि मैं कुक्कड़ लड़ाना. मैं समझा ਉਹ ਸਮਝਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ. अच्छा सफिया बाजी करें सवाल. मेरे बारे लिखा है ना तो मैं समझ लेना अपने बारे. सफिया बाजी सवाल करें. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸੋਚਿਓ. सफिया बाजी सुने गौर से. जज़ाकल्लाह. ये पहला सवाल है. 2 सवाल है मेरे पास और आज सोने से पहले चाहिए. एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने तस्लीम किया कि मैंने वो किया है, RAPE, ओके, रेप किया है. इस औरत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वाकई ऐसा है कि किसी ने रसूलुल्लाह के सामने ये लफ्ज इस्तेमाल किया हो? किया ही होगा, मेरे नहीं ख्याल कि ये किया है. तो ये कि मैंने जबरदस्ती की है. हाँ, अगर जबरदस्ती का लफ्ज है तो वो तो हो सकता है कि उसने कहा हो कि मैंने किसी के साथ ज्यादती कर दी है तो उसकी मर्जी के खिलाफ. ये इतना का तो ठीक है. ये जो नई टर्मिनोलॉजी है, इस्लाह, ये उस वक्त थी नहीं. अगर होती तो ज़रूर इस्तेमाल होती. रसूलुल्लाह के ज़माने में इस्तेमाल नहीं हुई. कुरान करीम ने भी इसे पेश नहीं किया. मेरा नहीं ख्याल कि हदीसों में भी ये किसी बात का तर्जुमा रेप हो. ओके, क्योंकि मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूं, एक तर्जुमा, तो मैं वही लफ्ज यूज करूंगा. रेप का एक तर्जुमा जो उर्दू में बनाया गया है वो है इज्तिमाई ज्यादती. उसमें सिर्फ ज्यादती नहीं बल्कि इज्तिमा भी है उसमें. तो लेकिन एक शख्स अगर ज्यादती का मुर्तकब हुआ हो तो उसका नाम इज्तिमाई ज्यादती नहीं कहलाता, उसका नाम इनफरादी ज्यादती, क्योंकि उस आदमी ने इकरार किया कि मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने किसके साथ ज्यादती की है, ज्यादती का मुजब मैं हूँ, ये कहा होगा. मैं एक अंदाज़ा कर, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से पढ़ रही हैं, वो क्या बात है, वो ज़रूर आप पढ़ती रहें जो लिखा हुआ है.
لیکن اگر کسی بات کا ترجمہ آپ ریپ کریں تو وہ لفظ بتائیں کون سا ہے. جی ٹھیک ہے. میرے پاس یہی اسٹیٹمنٹ ہے اردو کی ہے جس میں یہی لفظ یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے تسلیم کیا کہ میں نے ریپ کیا. اچھا اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ترجمہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کیا بتا سکتی ہیں کہ کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ تو وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، علامہ صاحب ادھر ہیں، نکال لیں گے. یہی سوال ہے میرا. جی یہی میرا سوال ہے کہ آیا کہ ایسی کوئی حدیث ہے اور اس حدیث کا حوالہ چاہیے اور اس کیا یہ بات ٹھیک ہے اور اس طرح کا. اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ریپ اور اپنی مرضی سے تعلقات بنانے میں اسلامی طور پر سزاؤں میں کیا فرق ہے؟ جہاں تک اپنی مرضی سے دو بندوں نے کوئی فعل سرزد ہوا ہے ان سے یا انہوں نے فعل کیا ہے اور دونوں اس میں شامل تھے تو دونوں نے آ کے اپنی اس بات کو راز کو افشا نہیں کیا تو اس کی کوئی بھی سزا نہیں، کیونکہ اس کا گواہی کوئی نہیں اور وہ خود بھی نہیں بتا رہے، اس لیے وہ اللہ جانے اور بندہ جانے ان کے درمیان ہے. یہ ہے ایک بات. سزا کچھ ایسا ہو گیا ہو ایک یہ بات ہے کہ کسی ایک بندے نے کسی دو بندوں کو کچھ فعل کے ارتکاب کا مورد پایا، اس کا فعل کرتے ہوئے پایا اور وہ اس کا گواہ بن کے گواہی لے کے آیا کہ میں نے ان بندوں کو دیکھا ہے، تو اس بندے پر لازم ہے کہ 3 اور گواہ بھی لے کر آئے. اور اگر 3 گواہ موجود نہیں ہیں تو خاموش رہے، کیونکہ اگر نہیں 3 گواہ پیش کر سکا، اگر موجود نہیں ہے اور نہیں پیش کر سکا تو وہ خود مستوجب سزا ہوگا. اور انفرادی زیادتی کی صورت میں کتنے گواہ چاہیے؟ اگر آدمی خود اپنا ہی گواہ بنتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے اور وہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ اپنی گواہی دیتا ہے تو وہ مستوجب سزا ہو جائے گا. یہ اس کا حدیث میں کسی جگہ ذکر ہے کہ کسی رسول اللہ نے ایک گواہی پہ آپ نے چہرہ دوسری طرف فرما لیا ہے. ایک شخص نے اپنا اقرار اس صورت میں کہ جب کسی نے اپنے خلاف خود ہی شکایت کر دی، اپنا راز افشا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ نہ بیان کرو، میں نہیں سننا چاہتا. یہ وہ بیوقوف آدمی تھا، اس نے پھر دوبارہ اس طرف جا کے رسول اللہ کی دوسری طرف جدھر منہ پھیرا تھا وہاں جا کے بیان کیا، پھر آپ نے منہ پھیرا، اس نے پھر بیان کیا. تو رسول اللہ نے فرمایا اب اسے سزا دے دو، اس نے اپنے خلاف 4 گواہیاں دی ہیں، اگرچہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ ایسا کرے. پہلے درجے پہ بات اللہ تعالیٰ کی ستاری نے جن باتوں کو چھپایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اعلان نہیں کیا، تو انسان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ان کا جا کے اعلان کرے اور اس کا اشتہار دے. جو ایسا کر کے خود سزا لینا چاہتا ہے تو وہ پھر لے سزا، ٹھیک ہے، مرضی ہے اس کی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ستاری اگر اسے چھپا رہی ہے، اس کو ظاہر نہیں کر رہی، تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک سوسائٹی میں یہ کیس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ اس بندے سے، عورت سے یا مرد سے یہ فعل سرزد ہوا ہے، تو ایسا الزام لگانے والوں کے لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 آدمی اور بھی اپنے ساتھ دے کے آئیں، 4 آدمی ہوں تو جن پر الزام لگایا پھر ان کو سزا ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ 4 نہ گواہ لے کر آئیں تو پھر ان کو سزا نہیں ہوگی، بلکہ جو ایک ہے اس کو ہو سکتی ہے، یا 2 ہیں دونوں کو ہو سکتی ہے، 3 ہو تو تینوں کو ہو سکتی ہے. ثانی بھائی کس سلسلے میں، ریپ میں یا ایڈلٹری میں؟ ہے جی، ریپ کی صورت میں، زبردستی کی صورت میں، یا مرضی کی؟ جنہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ 2 بندے مرد اور عورت ایک بدفعلی کا ارتکاب کیا ہے، یہ ہے نا بات. اس میں بھی حسین صاحب الفاظ ہیں جیسے سرمچو سرمے دانی میں ہوتا ہے، ایسے دیکھا ہو، یہ بھی الفاظ اس حدیث میں ہیں. یہ قرآن کریم کے الفاظ یہ
نہیں حدیث جس حدیث کی آپ ذکر کر رہے ہیں نا اس حدیث میں یہ الفاظ میں تو موجود ہیں. قرآن شریف کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے سوری میں معذرت. قرآن کریم نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو پھر ان کو سزا دی جائے جو 2 یا 3 ہیں، ان کو سچا نہ سمجھا جائے. یہ گواہی پھر تب ہوگی جب 4 ہوں. اچھا حسینی صاحب، صفیہ باجی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سزا قرآن کریم میں دی ہے نا، یہ دی ہی اسی وجہ سے ہے. یہ شرط ہی سی ایسی سخت رکھ دی ہے کہ انسان کو 4 گواہ، جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، اب جن کا نکاح ہوا ہوتا ہے وہ 4 لوگوں کے سامنے یہ کام نہیں کرتے، حالانکہ ان کو اجازت ہوتی ہے، ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے. اب جس نے ریپ کرنا ہے یا جس نے باہمی رضامندی سے یہ کام کرنا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کسی 4 لوگوں کے سامنے کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ راز رکھا ہوا ہے کہ اس چیز سے اگر کوئی ہو جاتا ہے فیل کسی سے تو آنکھیں بند کریں اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. ویری گڈ، ویری بیوٹیفل. لقمان صاحب ایک اور میں حسین صاحب سے سوال کروں، لیکن حسین صاحب اگر کوئی کسی پہ الزام لگائے اور الزام لگانے کے بعد 4 گواہ بھی نہ پیش کر سکے اور مطلب 4 کو، وہ تو اسلامی بات ہوگی نا، لیکن لیگلی بھی وہ کچھ نہ کر پائے اور دوسرا بندہ سرخرو ہو جائے، لیکن کچھ لوگ اس بات کو بیٹھ کے اچھالیں اپنی کوئی ذہنی اختراع کے لیے، اپنے کوئی ذہنی مسائل کے لیے، اپنے کوئی ڈپریشن، اینٹی ڈپریشن دوائی نہ لینے کے سبب اور ڈپریشن میں ہونے کی وجہ سے، اور مطلب کسی کے بغض میں اور کسی وجہ سے، ایسی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرے سے کٹ گئے ہوں اور گھٹ گھٹ کے مر رہے ہوں، تو وہ لوگ اگر اس الزام کو بار بار پیش کریں تو ان کو بھی، ویسے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اسلامی طور پہ ان کو یہ اجازت ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ شرم کریں اور اللہ سے توبہ طائب کریں، اور اب بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کی اس غلطی پہ جو اس نے کی اور نہ اس کو قرآن کریم کے مطابق ثابت کر سکا، نہ وہ لیگلی ثابت کر سکا، اس چیز کو اچھالیں نہ، بلکہ میڈیکل اٹینشن فوراً لیں، دوائیاں کھائیں، اپنا ڈپریشن دور کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور رجوع کریں اور معافی مانگیں، اور تاکہ آپ گھٹ گھٹ کے نہ مریں. یہ بھی ایک حسینی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حسینی صاحب، جو 4 گواہ ہیں، میری 4 جو گواہ ہیں وہ بھی قاضی کے آگے اگر مومن نہیں ہے تو ان کی بھی میں نے سنا ہے کہ گواہی منظور نہیں ہو سکتی. ان میں سے اگر ایک بھی مطلب مومن قسم کا بندہ نہیں اور اس کا ریکارڈ جھوٹا ہے پہلے، تو اس کی بھی گواہی منظور نہیں ہوگی. اگر یہ بات قرآن شریف میں لکھی ہے تو ایسی ہوگی، ورنہ نہیں. قرآن شریف میں تو نہیں، میں نے سنا، بہرحال کسی سے سنا تھا. بات وہی کرنی چاہیے جو قرآن شریف نے کری ہے. قرآن کریم میں گواہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کون سی آیات ہیں ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے کہ کس شخص کی گواہی قبول کی جائے گی اور کس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، وہاں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیات سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو روحانی فیضان بھائی نے کی ہے کہ ایسے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، یہ بات درست ہے. ایک دفعہ نا ٹی وی پہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگ وہ ایسڈ پھینک دیتے ہیں کسی کے چہرے پہ، زیادہ تر خواتین کے چہرے پہ پھینکتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے جب ریسرچ کی تھی تو اس طرح کے لوگ جو تھے، حالانکہ وہ ان میں سے کچھ کی باتیں درست تھی کہ جن عورتوں پر انہوں نے تیزاب پھینکا تھا وہ ان کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ لوگ خود بھی واقعی ڈپریشن کے مریض نکلے تھے، یہ خود بھی. یہ تو ذرا ایڈوانس باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت فرمائی ہے قرآن کریم میں، وہ ہے تشیع الفحشہ کی، کہ یہ بری بات ہے فحشاء کی اشاعت کرنا، ایسے قصے سنانا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو زندہ رکھنا. یہ اس کو کنڈیم کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. بس بالکل. حسینی بھائی میں پڑھوں اسٹیٹمنٹ؟ جی میں پڑھوں اس کو جو میں نے اجازت لی تھی اسٹیٹمنٹ کی؟ ہاں ٹھیک ہے. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے تسلیم کیا کہ میں نے ریپ کیا اس عورت کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت سے بھی پوچھو، اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، نہیں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی.
یہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ حدیث ہے، تو کیا حوالہ ہے حدیث کا؟ کون سی کتاب میں سے پڑھ رہی ہیں؟ نہیں حسین بھائی، آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ اگر یہ حدیث ہے تو نہیں، اس کا آپ تو حوالہ پوری کیا ہے؟ حدیث اوپر سے کسی جگہ سے دیکھ کے پڑھ رہی ہیں، الفاظ آپ لگ رہا ہے کہ کوئی تحریر پڑھ رہی ہیں آپ۔ اگر آپ تحریر پڑھ رہی ہیں تو اس تحریر لکھنے والے نے کوئی حوالہ نہیں دیا؟ نہیں، اچھا، مطلب ہم جی ایسی آپ ایسی تحریر آپ حدیث نے ہے، تلاش لیکن کی ہے؟ کتاب کا ہم نے بتانا ہے اور حدیث نمبر بھی آپ نے بتانا ہے، کتاب بھی آپ نے بتانی ہے، مطلب حدیث ہے۔ آپ جو تحریر پڑھ رہی ہیں اس نے پوری اہتمام کیا ہے کہ نہ کتاب کا پتہ ہو، نہ صفحے کا پتہ ہو، اور نہ اس کا کوئی ریفرنس ہو، ایسا خوبصورت حوالہ آپ نے پڑھ دیا، بہت اچھا، ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ حسین بھائی یہ بات چیت ہو رہی ہے باپ جی بیٹی کے درمیان، جی جی تو وہ اس کی ریکارڈنگ سے میں نے سنا ہے، تو اب جی، جیسے اگر تو یہ پھر باپ اس کو اگر حدیث نہ کہیں، پھر اس کو کہیں کہ کوئی باپ بیٹی کے درمیان بات ہو رہی تھی تو اس نے یہ بیٹی نے مسئلہ پوچھا ہوگا یا باپ نے مسئلہ بتایا ہوگا، یا باپ یہ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں جی، تو بات چیت کے دوران کسی کے ہاں، وہ ضروری تو اچھا، نہیں نا وہ یہ کہیں کہ میں فلاں، ہر تو اس وقت کو تو یاد نہیں رہتی چیز۔ حدیث نہ کہیں نا، اس کو یہ کہیں کہ یہ کوئی گفتگو تھی اس کے درمیان پوچھا گئی تھی یہ بات، یہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی۔ لیکن یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے نا، کہ ایک نہیں، آدمی نبی اکرم نبی صلی کریم اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کے کے پاس وقت آیا۔ میں تو کوئی ریپ کا کیس سامنے نہیں آیا، یہ میں کہہ رہا ہوں نا۔ یہ جو بات کوئی اگر کہہ رہا ہے، بیٹی کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے، دونوں ہی اگر کہہ رہے ہیں، باپ کہہ دونوں رہا میں سے ہے۔ کوئی بھی کہہ رہا ہے تو صحیح نہیں کہہ رہا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا عربی لفظ ہو جس کے معنی ترجمہ جو ہے وہ ریپ ہو۔ اگر ہے تو بتائیں کیا ہے، کہاں ہے ایسا کوئی چیز پیش ہوئی ہے؟ کوئی زبردستی ہوئی ہے ریپ کے، ہم اپنے میں طرف سے وہی سوچ کہہ رہا لیتے ہیں ہوں کہ کہ اگر رسول اللہ کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا ہے تو اگر آپ وہ سائٹیشن دینا چاہتی ہیں تو بتائیں کہاں ہے وہ، بہت سے علم میں اضافہ ہوگا، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میری کل بلال سے بحث ہوئی تھی، بلال بلال کو کہہ رہا پتا تھا ہوگا، کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے اور وہ کہہ رہا تھا، پھر۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ دوسرا یہ کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بظاہر اس سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی چیز غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص دیکھیں نا، ایک بندے آج کل کی دنیا میں بھی فالس ایکسیپٹنس بہت اور سارے لوگ کرتے ہیں ایک ہے جا کے وہ کہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس وقت کا کوئی واقعہ بیان ہوا ہے، وہ اور چیز ہے، اور آج کل ایسے واقعات ہوتے ہیں، یہ اور چیز ہے۔ دونوں چیزوں کو فوراً ملایا نہیں جا سکتا۔ جو وہاں کی بات کر رہی ہیں اس کو یہ کہیں کہ وہاں کی بات ہے، اور یہ فلاں حدیث اور فلاں جگہ اور فلاں صفحے وغیرہ اس حوالے سے بات کریں۔ اور اگر آپ موجودہ زمانے کا کوئی واقعہ بیان کرنا چاہتی ہیں اور کوئی بات ہوئی ہے تو وہ بتھیرے واقعات ہیں، بے شمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایسی لیکن باتیں حسین ہوتی صاحب یہ بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا کہ اس چیز سے مطلب اخذ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوٹ کر رہے ہیں حدیث ہیں، کو وہ جو کر آہستہ رہے ہیں، آہستہ وہ بھی آ ہی جائے گا وہ سامنے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے گفتگو ساری پہ ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد پتہ لگنا چاہیے کہ بھی چلو یہ مقصد یہ تھا۔ مقصد تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی میں یہ ایک میرا حدیث ڈھونڈ رہا ہوں یا ڈھونڈ رہی ہوں، وہ مجھے نہیں مل رہی۔ میں وہی نمبر عرض دو کر کہ میں کوئی اصول پوچھنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، وہ مجھے نہیں مل رہا۔ سوال تو اس طرح ہونا جب چاہیے نا۔ آپ کوئی سٹیٹمنٹ پڑھیں اور ہمیں پوچھیں، میں تو حدیث کا عالم نہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں وہ اندازہ کر کے کہ وہ بات ہمارے جو بزرگ ایسے ہیں جو حدیثوں کا علم رکھتے ہیں، ہمارے علامہ صاحب ہیں، ان سے میں پوچھ لیتا ہوں، تو وہ پوچھا جا سکتا ہے، تلاش کیا، اور لوگ اس میں ڈال کے لفظ نکال بھی لیتے ہیں، نکالا جا سکتا ہے اگر حدیث کی تلاش ہے تو۔ اور اگر کوئی واقعہ کسی کا حدیث سے تعلق نہیں بلکہ ویسے ہی کسی کوئی سٹوری ہے موجودہ زمانے کی، اس کا ذکر ہے، تو اس کا حدیث سے تعلق نہیں، پھر وہ یا کوئی ویڈیو کوئی ادھر آڈیو چلانا چاہتی ہیں تو وہ چلا لیں، یا چلانا چاہتے ہیں وہ چلا لیں، وہ جو اپنی مطلب وہ اگر کوئی آڈیو ایسی ہے جو تنگ کر رہی ہے جو چلنی چاہیے۔ آپ عامر نذیر بھائی سے پوچھ دیں گے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ کون سی حدیث کس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ریپ کے متعلق؟ زبردستی ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جس کے اندر کوئی دونوں باتیں پوچھ آدمی لیتے ہیں آیا؟ علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ علامہ صاحب میرا خیال یہ ہے، آپ نے یہ ساری گفتگو تو سونی لی ہے،
میرا خیال ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا ہوگا تو وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اقرار کرے کہ میں زیادتی کا حسین مرتکب صاحب ہوا. وہ ایک عورت پہ کا واقعہ آتا ہے، وہ پیش ہوئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ پہلے بچے کی ولادت ہوگی تو پھر وہ 2 سال تک دودھ پلانے نہیں، تک، اس پھر نے اس کے کیا بعد کہا، اس عورت نے جو پیش ہوئی تھی اس نے کہا تھا اس میرے نے ساتھ مانا تھا، اس ہاں نے اس یہ نے کہا تھا کہ میں نے یہ فیل کیا اور تھا، ٹھہر فیل تو کیا جب وہ آئی مانی۔ ہم کس چیز کی تلاش کرنے جا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہم اس بات کی تلاش کرنے جا رہے ہیں کہ عورت نے یا مرد نے یہ بیان ہوا ہو کہ میرے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے. یہ کیا تھا اس عورت نے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. نہیں وہ رضامندی والا معاملہ تھا۔ بات ختم ہو، وہ نہیں ہم تلاش کر رہے ہیں، ہم کچھ اور تلاش کر رہے ہیں. کہ یہ میں نہیں حسین اپلائی صاحب زیادتی کی، کہ میں نے زیادتی کی ہے کسی عورت کے ساتھ، ہیں. یہ ڈھونڈ رہے کیا ہیں کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم. یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مرد نے کہا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے. جو یعنی مرد نے عورت زبردستی کے کی ساتھ ہے۔ زیادتی کی ہو وہ ریپ نہیں ہوتا، وہ صرف زیادتی ہوتی ہے. میں نے ریپ کا لفظ جو ہے اس کا اردو ترجمہ ہے اجتماعی زیادتی. نہیں حسین صاحب ضروری نہیں ہے اچھا نہیں، ریپ کا مطلب، نہیں ریپ ایک شخص بھی کر سکتا ہے، اچھا ٹھیک یہ ہے، ایک فرد واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اچھا یہ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے. بہرحال ایک ہاں جی، لفظ اجتماعی زیادتی کا بھی اب ایڈ ہو گیا ہے جو پہلے نہیں تھا. اور ایک یہ ہے کہ کوئی ایک شخص اپنا اقرار کرے کہ میں نے زیادتی کی ہے، یا ایک عورت بیان کرے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اس میں وہ اپلائی کر جاتا ہے جو آپ باتیں تھا. علامہ صاحب سے رہنمائی لے لیتے ہیں. جی علامہ صاحب سن لی تو ساری کل. ہاں جی سن لی جی تسی دسو. نہیں اس طرح دی کوئی حدیث میرے علم چ نہیں ہے جڑی ہے سسٹر بیان کرن. ٹھیک ہے. بلال صاحب آگے ہیں، میرا خیال ہے ان کے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی، ہاں جی ان سے نیچے بلال صاحب آگے، ہم کہہ رہے میری کال چکو، تو میرا خیال ہے وہ کوئی شاید انہوں نے گل ہو رہی سیگی. زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کیونکہ کل میری ان سے کافی دیر بحث ہوئی ہے اس کے اوپر. حسین صاحب وہ جو ہوتا ہے نا اجتماعی زیادتی، اس کو کہتے ہیں گینگ ریپ، انگلش میں اچھا ہاں گینگ ٹھیک ریپ ہے ٹھیک ہے کہتے ٹھیک ہیں اس کو۔ ہے ایسا ہی. ہاں اس میں گینگ کا لفظ بھی ہے ساتھ. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. ہاں جی جی. کل ہم ایک ریکارڈنگ سن رہے تھے، اس ریکارڈنگ میں مرزا مسرور احمد صاحب مرزا نصر بی بی کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم اگر یہ کلیم کرتی ہو کہ تمہارے ساتھ ریپ ہوا ہے، ریپ اجتماعی زیادتی کی بات نہیں کر رہا، صرف ریپ، اس میں ایک بندہ ہو، 2 بندے ہو، 10 بندے ہو، اس کے لیے گواہ چاہیے، اور اس کے لیے اس انسان کی ایکسپٹنس بھی چاہیے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، تو پھر سزا بنتی ہے. تو وہ کہہ رہی کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں نے خود وہ کہہ رہی کہ میں نے اسلام پہ پڑھا ہے، قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. زنا کے لیے چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کنسنٹ سے کوئی کام کرتا ہے، لیکن ریپ میں تو گواہ نہیں چاہیے. تو وہ کہتے ہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ریپ کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت سے بھی پوچھو جس کے ساتھ تم نے کیا، اگر وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے تو تمہیں سزا ملے گی، ادروائز نہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ساری عزت و تقریب یا احترام کسی کے ساتھ بات کرنے میں اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ ہماری ریڈ لائن ہے. مرزا مسرور احمد صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ سراسر رسول اللہ کے اوپر بہتان ہے. اگر کوئی بندہ اس بات کو ثابت کر دے رسول اللہ سے تو 1000 یورو انعام ہے. اور مرزا مسرور احمد صاحب اپنا سارا وہ جو کیس تھا، وہ جو افراد اس میں شامل تھے اس ریکارڈنگ میں جن کا نام آیا، ان کی بنیاد بنا رہے ہیں کہ ان کو سزا اس لیے نہیں مل سکتی کیونکہ وہ اس چیز کو مانتے نہیں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ریپ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے گھر میں جو مرضی کریں، ہمارا لینا دینا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے اوپر ایسی جھوٹ بات مت باندھیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اپنے معاشرہ تباہ کر دینا ہے کہ کوئی عورت کے ساتھ زیادتی کرے اور وہ عورت بیچاری وہ کہے نہ کہے، اس بندے کی، وہ بندہ کہے کہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو دے لیں سزا پھر جس کو دینی ہے. پورا معاشرہ تباہ کر کے رکھ دیں گے آپ، اور اوپر سے رسول اللہ کے اوپر الزام ہے. یہ بات تھوڑی سی ایڈوانس ہے، اس میں تھوڑی سی کریکشن کر لیں، اس طرح نہ کریں. تھوڑی سی نہیں، ایک زیادہ ہونے ہوتا ہے، والی ہے، زیادہ کریکشن، زیادہ کریکشن. ایک بات ہے کہ کوئی آدمی بات کرتا ہے، جیسے ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ ریپ، میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے حضور کسی نے ریپ کا لفظ بولا ہو، اور یہ زیادتی والی بات یا کس چیز کا یہ ترجمہ ہے مجھے نہیں پتا. تو بعض دفعہ غلطی سے انسان کوئی لفظ بول دیتا ہے
تو بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ اس نے بہتان باندھا ہے، ظلم کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، مکاری کی ہے، ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی ہے، اتنا بھی کافی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کافی ہو جاتی ہے بات۔ اگر اور کوئی مقاصد نہ ہو بدلہ لینے کے کہ ہمیں کسی کو گالیاں دینی ہے آدھے پونے گھنٹے تک اس آدمی کو اس لفظ کے اوپر ہم اس کے اوپر تبرہ کرتے رہیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ناراضگی ہو تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ سہولت والی جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ یہی ہے، غلطی سے بھی ہو سکتا ہے، جو رسول اللہ کے ماننے والے پیار کرنے والے وہ بھی کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو اصل میں صحیح نہ ہو، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بس اتنی بات ہے۔ وہ جو اچھا سننے بالکل میرا ایسے ہی ہو سکتا ہے، کسی میرا ایک انسان سے چھوٹا سا غلطی بھی ہو سوال ہے سکتی بلال۔ ہے۔ ایک میں ذرا لقمان صاحب ایک منٹ مجھے بالکل کسی انسان سے حدیث کے بیان کرنے میں اس کے الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ ایک انسان اپنے مقدمے کی دلیل بنا رہا ہے، اور دلیل کیا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور وہ اس کو ریفرنس دے رہے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ اس ریکارڈنگ کو میں نے کوئی 3 دفعہ کل سنا ہے، ہم نے کل کوئی بار بار سنا، کوئی اس میں غلطی کی گنجائش نہیں تھی، وہ بار بار اس کے اوپر انسسٹ کر رہے تھے کہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، میں یہ کہہ رہا میں ہوں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ بدلا، نہیں میں حسن صاحب آپ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اس کو صرف جو آپ اتنا نے کہا کہہ نا رہا ہوں غلطی، جہاں تک وہ اس ریکارڈنگ سے کوئی چیز نکالنا ہے وہ بہت سارے تضادات کا مجموعہ ہے اور کنفیوژن کی کلیکشن ہے، تو اس نہیں میں حسن سے صاحب ایک ہی آڈیو ہے، مکسچر نہیں ہے، یعنی 2-3 ایک ہی آڈیو میں یا ایک ہی بیان میں کلیکٹیولی بیوقوفی کا یا غلط فہمی کا یا کنفیوژن کا مجموعہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ایک سٹیٹمنٹ میرا اس میں حسن صاحب یہ بات ہو سن لیں، سکتی ہے نا یہ باتیں۔ بات نہیں ہے۔ جب میں نے کل یہ بات کی تھی نا تو ایک احمدی میں حضرت نہیں بیٹھے آپ تھے کی بات نیچے، کر رہا، میں صرف اتنے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سٹیٹمنٹ ایسی ہو سکتی ہے جو 5-10 جملوں پر مشتمل ہو یا 50 جملوں پر مشتمل ہو، اس میں کنٹرڈکشن پائی جائے، اس میں کنفیوژن پائی جائے، اور اس میں تضاد بیانی ہو، اور اس میں غلط فہمیاں ہوں، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں کسی بیان میں یا نہیں؟ نہیں ہو سکتی ہے کہ ہو کسی جاتی ہیں انسان نا سے ایسے، غلطی ہوئی ہو، ایک بات ہوئی۔ لیکن شاہ صاحب سن لیں میرا اس ریکارڈنگ کی بات میں تو کر نہیں مجھے رہا، کسی ریکارڈنگ پہ آپ کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کرنا، مجھے کوئی اس سے واسطہ کوئی نہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کیا اس طرح کی کسی بھی سٹیٹمنٹ میں جو کوئی بندہ دے یا عورت دے یا 2 بندے دیں، ان میں ان باتوں کا امکان ہو سکتا ہے نا، ایسے ہو جاتا ہے نا، جی پرابیبلٹی ہے۔ پرابیلٹی ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو زنا کا یا ریپ کا کیس ہو وہ کسی ایسی اتھارٹی کے پاس پیش ہو جو اسلامی سزائیں دینے کا یا جو اس کی سزا کسی کو جیل میں بھیجنے کا استحقاق نہ رکھتا ہو، اتھارٹی نہ رکھتا ہو، تو اس سے یہ توقع کرنا ٹھیک ہوگا یا وہ توقع ہی غلط ہوگی؟ ثانی صاحب جی بات یہاں پہ سزا دینے کی نہیں ہو رہی، میرا جو صرف اچھا، آپ نے کنسرن کچھ ہے اور نا، نکالنا، آپ ضرور نکالیں جو بھی آپ سن لیں کنسرن سن لیں ٹھیک سن لیں، جی۔ یہ بات کل ایک احمدی حضرت نے کی جی کہ یہ حدیث موجود ہے، ابھی بھی آپ لقمان صحیح صاحب سے پوچھ لیں، منصور صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ جو حدیث اگر تو موجود ہوگی وہ موجود ہی ہوگی نا، اس کو کون غیر نہیں موجود کر سن سکتا لینا ہے؟ سن جی لینا جی سن جی لینا، اگر تو غلطی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں بھائی غلطی ہوگی ٹھیک ہے، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر موجود ہے تو آپ وہ حدیث کو پیش کریں، اتنی سی بات ہے، اس میں میری کوئی ضد نہیں ہے کسی سے۔ میں یہی جی عرض کر رہا ہوں جزاک جس اللہ۔ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، کوئی آدمی کہتا ہے ایسی حدیث موجود ہے، آپ کہتے ہیں نہیں موجود، تو جو کہتا ہے موجود ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے بات۔ اور جزاک اللہ۔ اگر آپ دونوں کسی بات پہ متفق ہیں کہ یہ غیر موجود ہے، موجود نہیں ہے، تو اس کا تو ثبوت یہی ہے کہ وہ غیر موجود ہے، وہ نہیں، اس کا وجود تب بھی ہوگا جب وہ کوئی لے کے آ جائے تو سنگی جی وجود میں ہوگا، نہ لا یہی سکے تو میری نہیں کوشش ہے، ہوگا۔ سبل سائڈ بھائی کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے جو ابھی میں نے بتائی آپ کو؟ سر صاحب ایک سیکنڈ، سر صاحب اجازت ہے تھوڑی بات کرنے کی؟ جی جی ضرور کرو۔ میں نے ایک سوال پوچھنا اگر تھا آپ سینی صاحب سے، بہت چھوٹا سا۔ اگر لقمان بھائی ایک سیکنڈ اگر اس آئیڈیو کو سنیں نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافی آپس میں ڈسکشن پہلے بھی ہوئی ہے، پھر اس میں سے یہ ریکارڈنگ نکلی ہے، ٹھیک ہے؟
ये एक फैमिली का मैटर था, ठीक है। और उसके बाद बहुत ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो बार बार हम बता चुके हैं, जो क्लोज लोग जानते हैं कि ये एक मेंटल हेल्थ इशू था जो सारा डिस्कस हुआ। उसके बाद पुलिस को भेज दिया गया सारा कुछ, ठीक है। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि आज मुझे लामा साहब की एक बात मैं कभी लाइक नहीं करता, आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि औरतों को औरतों के साथ तबलीग करनी चाहिए। आज इन्होंने सुबह मॉर्निंग में ये बात कही। हाँ जी, क्या यही कहा जमात आपने? हमारी होती है। क्या बात पसंद आई है? औरतों को और आज ये कह रहे थे कि औरतों को औरतों के साथ तबलीग करनी चाहिए, यही इस्लाम है। ये बात कोई कुरान के मुताबिक है या कुरान से खिलाफ है ये बात? मुझे नहीं पता, मगर ये लेकिन आपने इसमें कुरान काफी शरीफ को अलग रख के पसंद कर ली ये बात, ठीक है। उसकी वजह बताता हूँ ना। हाँ, नहीं, पहले उसकी लोग वजह तबलीग तो करते होगी हैं, जरूर, बिल्कुल उससे फिर सही आगे कहा चले आपने। जाते हैं। तो बात ये है कि ये केस सारा सेटल हो चुका है और खुदा का खौफ करना चाहिए इंसान को। अपनी मैंने कोई केस की बात की है? अपने पे आप रहम खुद करना मुझे उस चाहिए। तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा मेरा बात खत्म करने दे, I have nothing to do with Nina Nasser and अच्छा बात Nizam सुन ले, Sulaiman बात सुन ले Saab. पहले, बात The सुन ले पहले। question what I'm asking is that where is that hadith ब्रदर which Nizam Sulaiman mentioned in that recording? वो छोड़ दे यार, इतनी गंदी सी अंग्रेजी ना बोल, छोड़ दे। अच्छा भाईजान, वो हदीस किधर है ये बताएं। सर साहब मगीरा बिन शुबा वाला वाकया आपको याद है? आप देखिएगा कि ये मुझे खुद उस केस की तरफ लेके जाएंगे, मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ हदीस पूछता हूँ है या नहीं है, इतनी सी बात। तीन गवाह हजरत उमर के पास, 4 गवाह में से 3 नहीं फिर इस तरह बात में देना। बात ये है कि बात ये है कि आप जो लगाई थी ना 4 दिन बरात चलाई थी, और मेरे प्यारे दूसरा एक तो ये कि सफिया बाजी सफिया हो गई और तुम हो गई, तो मैं बात ने मुझे कोई एड्रेस नहीं किया। और हुसैनी साहब की तो हुसैनी साहब के खलीफा नहीं है, वो आपके खलीफा हैं। आप बताइए हदीस कहाँ है? जिस चीज को ये डिस्कस कर रहे थे वो एक प्राइवेट अखलाकी तौर पे वो एक फैमिली में आपस में किसी ने रिकॉर्ड करके जो लोग सबर साहब वो हुसैनी साहब ने ऑलरेडी बता दिया है उनको कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। वो आप डोंट वरी रहे। भाई हमारा ये कंसर्न नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। मेरी गल खत्म हो गई है। ये है कि वो हदीस कहाँ पे है जो मिर्ज़ा साहब ने बताई है, या उनको गलती लगी है, दोनों में से एक बात। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਆ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਥੇ जिना करवाए और जिना करवाने के पैसे ले, तो ये इसके जिना करवाने का जो जिना करवा के जो पैसे लेती है ना, ये पैसे हलाल माल है। जिना की कमाई हलाल होती है, हराम नहीं होती। तो कहते हैं अबू हनीफा देखो चकले का लाइसेंस जारी कर दिया कि जो भी औरत जिना करेगी और उस पर पैसे लेगी तो पैसे लेने बिल्कुल जायज होगा, ये हलाल की कमाई है। तो फिर औरत है दसो आ किथे वे ये फिकी ऐसे मसाइल कोई हैं। हदीस नहीं। जी मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ साहब। नहीं हदीस का पूछना इतना क्यों ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं हदीस के पीछे? छोड़ दें, ऐसी कोई हदीस नहीं है मंसूर साहब, ऐसी कोई दुनिया में हदीस नहीं। ए जिन्ने किया ਇਹਦੇ बारे ਚ ਕੀ कहोगे? इसके बारे में मैं देता हूँ राय, पहले वो हदीस बताएं। नहीं अगर पहले तो इस भाई ने ये कहा ना कि सुन लें, अगर ये लियाज गुमन साहब ने ये कहा ना कि ये हदीस है तो ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो हदीस बताएं जो मिर्जा मसूद अहमद साहब ने बयान की है, कहाँ पे मानते हैं क्या? नहीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਹੋਗੇ ਕੀ? क्या क्या कहूँ, क्या कहूँगा? उन्होंने क्या कहा था? मंसूर साहब कहने की बात है, बस हम आपको मुसलमान नहीं मानते, आपको की बात ना, हम आपको बिलाल क्रांति हनीफ साहब, आपको उस मामले की समझ नहीं है, हम आपको आपको उस गुफ्तगू की भी समझ नहीं है, उस मामले की भी समझ नहीं है, आप रहने दें। अच्छा सिर्फ हुसैनी इतना सा साहब एक सवाल सवाल है, पूछना मुझे था। उस गुफ्तगू से कोई लेना देना नहीं है।
میرا سوال صاحب یہ ایک ہے سوال ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے جو رسول اللہ کی طرف بات بھائی نہیں ہے منسوب کی ہے حدیث، وہ ان سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی ایسی روایت موجود ہے؟ وہ ہم اتنے پوچھ سے کے سوال بتائیں گے. آپ حضور کو خط لکھ لیں، ایڈریس پوچھ کے نیٹ پہ بتائیں. موجود ہے، نیٹ پہ ایڈریس حضور کا موجود ہے، آپ ان کو خط لکھیں اور ان سے پوچھ لیں، آپ حدیث کو کے جواب آ پوچھنے جائے. میں خط کیا لکھنا ہے؟ آپ لوگوں کو حدیث تو نہیں آپ آپ کو ان مل سے سکتی یا کوئی مسئلہ ہے خط کیا؟ کوئی لکھیں. خاص کتاب ہے آپ جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس آپ نہیں ہے؟ دیکھیں نا، جب آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کو بتایا جائے تو پھر ہم کیسے بتائیں؟ آپ کو کہا ہے کہ حضرت صاحب کا نا ایڈریس مل جاتا ہے نیٹ سے، آپ ان کو یہ معاملہ لکھیں، اپنا ایڈریس لکھیں، ان سے کہیں جی مجھے یہ مطلب حدیث آپ کے چاہیے. علم میں نہیں ہے کہ ایسی نہیں کوئی حدیث ہمارے علم موجود میں ہے؟ نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے. اچھا جزاک صحیح اللہ، عثمان بھائی ان جزاک کا اللہ. حدیث و قرآن سے کیا یہ مرزا تعلق ہے؟ مسرور ایک مسلمانوں احمد منٹ کا ٹھہرو صاحب تعلق ہے یار، یا کے کیا میں نے تعلق ہے کوئی یار؟ مرزا سوال کیوں دے مسرور رہے پوچھا. ہیں؟ احمد صاحب دو ہی پاسبلٹیز ہیں کہ یا تو ان سے یہ غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے عمدن یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، حسینی صاحب ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے ذخیرہ یا حدیث میں. ہاں، جزاک اللہ. آپ پھر ان کو خط لکھ کے ان کی رہنمائی کر دیں. کیوں میں کیوں خط جی لکھوں بھائی؟ گل میں میرے لیے اگے بلال صاحب رکھی سی امام ابو حنیفہ منصور دے صاحب متعلق انہوں نے آپ کہا کیوں جڑی بحث اور کر رہے یار ہیں مجھ سے؟ امام ابو حنیفہ نو تسی لے آئے ہو وچ، امام ابو حنیفہ دی گل نہیں ہو رہی. منصور ایویں صاحب نہ کیا بدوکی ضرورت گل ہے کری جاؤ. بحثنے کی؟ ان کے ساتھ ضرورت ہی نہیں ہے. حسینی صاحب جی آپ سے میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جی. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی شادی ہوئی تھی جس میں عورت نے بعد میں علیحدگی لے لی ہو؟ ہاں جی، کیا نام تھا اس عورت کا؟ بعد میں علیحدگی کا بھی پتہ نہیں، لیکن ایک جنگ میں جب انہوں نے شکست قبول کر لی تو اس سردار نے اپنی بہن کا رشتہ پیش کر دیا اور رسول اللہ نے کسی صحابی کو بھیج کے ان کو منگوا لیا، اور وہ جب رسول اللہ ان کے پاس گئے تو ان کو عورتوں نے بتا دیا تھا کہ پہلی سختی سے پیش آنے سے ایک داغ بیٹھ جاتی ہے، آپ کا روح بیٹھ جائے گا. تو اس نے بدقسمتی سے ایسی کوئی بات کہی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے ایسی ہاں ہستی کی پناہ چاہیے تو بس ٹھیک ہے. اس کو پھر ہاں کچھ جی، تحفہ دے کے اس کو واپس کر دیا تھا. یہ واپس بھیج دیتا. اس واقعہ نے خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوق بھی ادا نہیں تھا کرنے دیے اور اس سے پہلے ہی اس نے کر بھائی دیا. اتنی بات پہ ہی بس وہ بات ہاں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ واقعہ ہاں سارے یہ حدیث موجود ہے. آپ کا کیا ہاں خیال ہے کہ یہ حدیث غلط ہے کیا ہے؟ موجود ہے حدیث بخاری میں ہے. غالباً اچھا ہاں مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہوتا تو میں حسین صاحب سے یہ پوچھتا. حدیث موجود ہے، دال اسلام پہ بھی موجود ہے اور آپ بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اور ہاں کچھ بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب مرزا مسرور احمد صاحب والی حدیث کا کیا کرنا ہے جو انہوں نے منسوب کی رسول بالکل اللہ کی؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن بس مرزا مسرور احمد صاحب نے درست نہیں کہا. انہوں نے ایک آپ ان کیس کو کی بنیاد ایک ایسی بات پہ رکھی جو کہ من گھڑت تھی. بنیاد ہی نہیں ہے. موضوعات کبیر میں بھی وہ ٹھیک ہے روایت جناب. موجود نہیں ہے جو انہوں نے اچھا بولا ہے. جو بانی سلسلہ مرزا صاحب تھے، کیا انہوں نے 85 کتابوں میں کوئی اچھی بات لکھی ہے کہ وہ بھی ساری فضول ہی ہیں؟ میرا یہ سوال بھائی کیوں آپ بار بار مرزا صاحب کی طرف مجھے لے کر آتے ہیں؟ میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا ان کو. تو ہم یہی نہیں معاملہ ڈسکس کرنا چاہتے جو آپ کر رہے ہیں. میں نے آپ میں کو نے کب بتایا کہا کہ ہے، ندا نصر کو انصاف دو یا دے یا نہ دے، آپ کی مرضی، آپ کی کمیونٹی ہے. میں نے آپ سے میں یہ کہہ کہا رہا ہوں کہ ہے رسول کہ اللہ کی نسبت ایک آپ ایسی بات انہوں نے کی ہے کہ ان جو کہ کی موجود ہی رہنمائی نہیں ہے. کر دیں نا، ان کی رہنمائی کریں کہ آپ کو غلطی لگی ہے، یہ حدیث نہیں ہے موجود، اس میں کون سی حرج ہے؟ اگر ان سے غلطی لگی ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ ہاں مجھے غلطی لگی ہے. غلطی لگ جانے میں کیا حرج ہے؟ ہو جاتی ہے غلطی بندے سے. ہماری اخباروں 3 الفضل دفعہ میں وہ بھی بڑی ریکارڈنگ میں دفعہ نے کل بعض سنی تھی. کوئی ان کو غلطی خلیفہ نہیں لگی. رابع نے وہ خلیفہ رابع اپنے سن لیں، وہ اپنے ایک کیس کی ایک چیز کی دلیل بنا رہے تھے ایک ایسی بات پہ کہ جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اتنی سی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ حق پہ ہیں سر جی، آپ قیامت تک حق پہ ہیں. ہمارے آئندہ آنے والے بھی خلفاء جو ہیں نا، آپ ان سے بھی حق پہ ہیں. ایک منٹ لقمان صحیح صاحب، اس کا مسئلہ بڑا آسان ہے کہ یہ ہمارے احمدی چھوڑیں مسلمانوں کا مسئلہ ہے. آپ اپنے وہابی اسلام کی بات کریں. آپ اپنے محمد وہابی سہیل اسلام صاحب، کا مسئلہ ہے. آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں جس سے میں روک رہا واہ ہوں. جی یہ واہ، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں. مسائل آدھا کافی گھنٹہ حد ہو گیا تک ہمیں ہو اس بات سے جان نہیں، چھڑواتے ایک ہوئے. تقاضا ہم بھی کافی سال ہو گیا ہے کہ گیا. مولا علی کی سنت بتا دیں جو شریعت میں ہے، وہ اس کا کہاں ریفرنس ہے. ہم بھی نہیں سال سے پوچھ رہے ہیں. محمد نہیں کوئی نہیں. رہنے دے. ہم نے نہیں ڈسکس کرنا، بالکل کیا ڈسکس پوچھا نہیں آپ کرنا. نے؟ کچھ نہیں آپ پوچھا پوچھا. انہوں نہیں، نے 1 پوچھا ہے سیکنڈ کہ آپ کو سوال کھانے میں میں کیا کرتا کچھ پسند دیتا نہیں، ہے. ہوں. انہوں منع انہوں کر نے دیتا ہے، پوچھا منع کر دیتا ہے. انہوں نے بلال ہے، پوچھا منع ہے کر کہ دیتا بلال ہے. نہیں آپ کو کھانے میں یار کیا کچھ پسند نہیں ہے. ہوتا. سوال پوچھنے نہیں ہے میں کوئی بلال، مذہبی کوئی مسئلہ یار ہے تو آپ سب رسول اللہ کے خلفاء پہ خلیفہ اسلام پہ مستقل آپ کر رہے ہیں بات.
इसका आप जरा ध्यान रखें भाई। कभी भी आपने उनका कहा ये था, क्लेम लेकिन नहीं ऐसे मना रहा। कर देता है, सुन नहीं लें करना। सुन लें ये भी क्लियर कर दूं। मिर्जा नासिर अहमद साहब ने 1974 में कहा था कि मैं रसूलुल्लाह का कोई खलीफा नहीं हूँ, मिर्जा साहब का खलीफा हूँ। क्यों बोहतान लगाते हैं उनके ऊपर? ऐसी कोई बात की नहीं उन्होंने। खुदा का नाम लें, ऐसी बात ना करें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको किसने कह दिया कि वो रसूलुल्लाह का खलीफा है? उन्होंने क्लेम किया आज तक कि वो रसूलुल्लाह के खलीफा है? रिकॉर्डिंग लेकर आए, कहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का खलीफा हूँ? क्यों झूठ बोलते हैं? जब वो डिस्कस नहीं करना चाहते तो जबरदस्ती। इसको डिस्कस मैं नहीं करना चाहता। मेरा कोई इनके, मैंने कोई मिर्जा साहब का नाम ये जानबूझ कर सुनन लेकर अबी आ रहे हैं। दाऊद की 4379 पढ़ देंगे? हाँ जी, सुनन अबी दाऊद की 4379 आ रही है बार बार। ये बिलाल भाई को बताएं, ये पढ़ देते हैं। बिलाल 4379 सैनी साहब, जी सैनी जी साहब, क्या जी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अन्हो के बेटे से की भी कोई गलती हुई थी जिस्मानी तलक वाली? वही होगी, कोई तारीखी वाकया होगा, मुझे नहीं पता। नहीं, जिस्मानी तलक वाली तो कोई नहीं हुई, वो एक तलाक का मसला है उनका। उसमें क्या मसला है? गलती हुई है उनसे तो फिर क्या हुआ? क्या गलती हुई है? कि उन्होंने तलाक दे दी थी खास अयाम के अंदर। नहीं इसमें क्या है? नहीं, उसका मैं नहीं कह रहा, मैं किसी और मामले का नहीं, कोई मैं पूछ रहा हूँ कि उनके बेटे से कोई जो लड़की लड़के वाला मामला होता है उसमें कोई किसी के साथ कोई हुई थी नहीं, उनसे ऐसी कोई? कोई बात नहीं है। अगर है तो लेकर आएंगे। सही है। नहीं, सही नहीं है ना। आप इस तरह बात कर देंगे तो ये तो बात गलत हो जाएगी। आप जो मर्जी हमारे खुलाफा के ऊपर बोली जाए। मैंने कोई ऐसी बात की है तब से? रेफरेंस लेकर आए, कहाँ पे ये बात है? यानी ये जो खुलाफा के बारे में इस तरह की बात कर देना बगैर रेफरेंस के, मुझसे पूछे जो मैंने बात की उसका रेफरेंस कहाँ है, रिकॉर्डिंग कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ भाई। हाँ, ये रिकॉर्डिंग है, ये मिर्जा मसूद अहमद साहब बात कर रहे हैं। आप जो बात करें इसका रेफरेंस क्या है? बगैर साइटेशन के आप बात कर देंगे कुछ भी खलीफा के बारे में। मैं मिर्जा मसूद अहमद साहब के बारे में ऐसी कोई बात करूँ तो आपने फिर यहाँ पे चीखें मारने शुरू कर देनी है। बिलाल मैंने भेजी है 4379, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो। इस वक्त तो मैं नहीं पढ़ सकता। आप पढ़ सकती हैं, आपके पास अगर कोई दूसरा एक डिवाइस है ना, दूसरे ये डिवाइस से आप सही साहब आप पढ़ सकते हैं, जो रेफरेंस इन्होंने दिया है तो आप पढ़ दें। जी बताएं कौन सी? सुनन अबी दाऊद और 4379। सुनन अबी दाऊद 4379। क्या वाला बताया था? सुनन अबी दाऊद 4379। सुनन अबी, जी मैं अभी खोल लेता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन उमर बिन खताब करार दिया गया। अच्छा, ये कोई रवायत है? इसमें एक शख्स का जिक्र आता है जिसे बाज़ रवायात में अब्दुर्रहमान बिन उमर बिन खताब करार दिया गया है। इस रवायत के मुताबिक उन्होंने मिस्र में शराब पी थी। इन पर शराब पीने की हद जारी की गई। बाद में उमर बिन खताब ने मदीना में भी इन पर ताज़ीरी सज़ा नाफज की क्योंकि इनके नज़दीक मामले में कोताही हुई थी। बाज़ तारीख़ी रवायात में है कि वो बाद में बीमार हुए और वफ़ात पा गए। बस ये लिखा है। 4379 तो ये नहीं है, 4379 डिफरेंट है। जनाब अकरमा बिन वाइल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में, यही वाली है 4379। सुनन इब्ने दाऊद कहा है इन्होंने। इब्ने दाऊद की मैं पढ़ रहा हूँ, और वो है कि जनाब अकरमा अच्छा, बिन एक मिनट। रसूल वाइल करीम अपने वालिद सल्लल्लाहु से अलैहि रिवायत वसल्लम करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक औरत नमाज के इरादा से निकली तो रास्ते में उसे एक मर्द मिला जो इस पर चढ़ बैठा और इसने अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी की। वो चीखी चिल्लाई और वो चला गया। फिर औरत के पास एक और आदमी गुजरा तो वो बोली कि यही वो है जिसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। मुहाजिरीन की एक जमात वहाँ से गुजरी।
तो औरत ने कहा बेशक इस आदमी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। तो वो गए और उसे पकड़ लाए, जिसके बारे में उसने गुमान किया कि इसने इसके साथ मुबाशरत की है। वो इसे पकड़कर औरत के पास लाए तो उसने कहा हाँ यही वो है। बस वो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। जब आपने उसके मुतल्लिक हुक्म दिया, यानी हद लगाने का, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो असल मुजरिम जो औरत के साथ मुलव्वस हुआ था खड़ा हो गया और बोला, ए अल्लाह के रसूल, इसका मुजरिम मैं हूँ। आपने औरत से फरमाया तुम जाओ, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, और इस आदमी के मुतल्लिक अच्छे कलमात फरमाए। इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह ने कहा, यानी इस आदमी के मुतल्लिक जो शुबे में, ब्रैकेट में लिखा है शुबे में, पकड़ा गया था और जो मुर्तकिब हुआ था उसके मुतल्लिक फरमाया कि इसे रजम कर दो। फिर फरमाया इसने ऐसी तौबा की है, अगर ये तौबा ब्रैकेट में अहले मदीना करते तो भी कबूल कर ली जाती। इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इस रिवायत को असबात बिन नसर ने भी समाक से रिवायत किया है। ये हदीस है। अंकल भेज दूँ आपको मैं पर्सनल में कि काफ़ी ऐसे। ठीक, किसने ये सफिया बाजी आपने कहा था तो ये हदीस मिल गई और उन्होंने पढ़ दी। अब क्या इसमें से निकालना है? मुझे तो इस हदीस से यही समझ आया है कि अगर किसी ने कोई ज़बरदस्ती हुई है तो उस पर हक जारी कर दिया था, चार गवाह की ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़बरदस्ती हुआ है ना तो चार गवाहों की यहाँ पर कहीं ज़रूरत नहीं कहा गया। नहीं, यहाँ चार गवाहों की नहीं, जो चार गवाहों वाली बात है उसमें तो कोड़े मारे जाते हैं। ये कोई और मौका है जिसमें रजम की बात आई है। हुसैनी भाई, मेरा ख्याल है कि अगर शादीशुदा मर्द हो या औरत हो तो फिर रजम की सजा होती है, और अगर गैर शादीशुदा हो तो फिर कोड़े होते हैं। लेकिन ये कहाँ कुरान शरीफ में है ऐसे? में नहीं ना, कुरान करीम में नहीं है। नहीं तो कुरान शरीफ तो ये भी यहाँ पर भी बयान नहीं हो रहा, यहाँ पर भी हदीस ही बयान हो रहा है। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो कुरान करीम में सजा बयान की है वो रजम की सजा नहीं बयान की। हाँ जी, कुरान खलीफा रब्बे भी कहते थे कि रजम की सजा कोई नहीं है, ये गलत रवायतें बनी हुई हैं। जो भी होगी वो। वन सेकंड हुना देख लो साने साहब तो साहब हां जी किथे गया वन सेकंड वन साहब किथे गया तुमर ने खलीफा राबे दी मैं गल कीती है। खलीफा राबे मिर्जा ताहिर क्या कहा उन्होंने? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਰਜਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। तो ये हदीस फिर क्या है, ठीक है कि गलत है? जो ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਨੇ फरमाया ਸੀ कि इस हदीस को कुरान करीम की ताईद हासिल नहीं है। हाँ, ताईद हासिल नहीं है ना, ये वजह है। बिलाल साहब, आप अपने वाबी इस्लाम को अलग रखें और अहमदी इस्लाम को अलग रखें, और दोनों को मिक्सअप ना करें। आप अपने इस्लाम की तालीमात रखें। हमारे जो 5 मिनट बाद अलार्म अपना इस्लामाबाद हदीसों की वो हदीस की बात कर रहे हैं बिलाल हनीफ भाई। हदीस इसने 5 मिनट के बाद अलार्म लगाया होता है, तो ये 5 मिनट बाद अलार्म जिसका चल पड़ता है। मोहम्मद सैल भाई वो हदीस आप इस्लाम को अलग रखें, हमारे अहमदी इस्लाम से आप मसला खत्म, आप मिक्सअप ना करें। कि नहीं बिलाल साहब, उन्होंने हदीस की बात किया है, किसी फिरके की बात नहीं की। बिलाल साहब, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा नीचे बैठने वालों को कि आप बस देखते जाइएगा कि प्रोवोक कौन करता है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट। साहब इसको जरा उतार दें, वाटर भाई को ऊपर ले लें। वाटर भाई कह रहे हैं मुझे ऊपर ले लें, मुझे उतार दें। बिलाल साहब ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ, वाटर भाई मौजूद नहीं ने थे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਗੇ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ नहीं, कोई काल नहीं आई ਉਹਨਾਂ ਦੀ। काल पाओ वाटर साहब। अंकल आप हजूर ने कौन सी बात की है, कौन सी हदीस ढूंढनी है? मैं इस पे बंदा कर लेता है। मैं क्या कौन सी बात हजूर ने की है जो हदीस में नहीं है, वो बात पता चलेगी बंदा। हाँ बताएं बिलाल हनीफ साहब, बताएं तो अभी वो ये मोहम्मद अहमद साहब उसको अपना सुना सकती है रिकॉर्डिंग, अगर आप सुना दे ताकि उनके मुंह से। मैंने वही अल्फाज लिखे हुए हैं। अच्छा चलो लिखे हुए तो पढ़ दें। हाँ, सुना भी दीजिएगा, साथ टाइम निकाल के ना उसको सुना भी। ये हदीस नंबर हुसैनी साहब 6829 बुखारी शरीफ, हदीस 6829। मैं पढ़ देता हूँ भाई, ये हदीस जरा पढ़ के सुना दें
आपको रजम का अकीदा काफी क्लियर हो जाएगा। बुखारी 6829। नहीं, वो हदीस से होगा क्लियर, कुरान से नहीं क्लियर होगा। जी जी, बहुत जबरदस्त चीज है हजरत उमर, बड़ी जितनी जबरदस्त मर्जी चीज फरमा रहे जबरदस्त हैं। हो, कुरान शरीफ से जबरदस्त नहीं साबित होगी। या अच्छा हदीस अंकल पढ़ दूं मैं कि जो जी कह जी रहे हैं, जरूर अगर पढ़े। पढ़ना चाहें तो। छोटी सी वैसे हदीस तो है। जी ऑब्वियसली जी, कुरान मजीद पे करना चाहिए। बड़ी हो तो भी हजरत पढ़े, हजरत छोटी हो तो उमर भी रजी पढ़े। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं डरता हूँ कि कहीं ज्यादा वक्त गुजर जाए और कोई शख्स ये कहने लगे कि किताब अल्लाह में तो रजम का हुक्म हमें कहीं नहीं मिला, और इस तरह वो अल्लाह के एक फरीज़ा को छोड़कर गुमराह हों जिसे अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। आगाह हो जाओ कि रजम का हुक्म इस शख्स के लिए फ़र्ज है जिसने शादीशुदा होने के बावजूद ज़ना किया हो, बशर्ते कि सही शरई गवाहियों से साबित हो जाए, या हमल हो या कोई खुद इकरार करे। सफियान ने बयान किया कि मैंने इसी तरह याद किया था, आगाह हो जाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया था और आपके बाद हमने रजम किया था। ये जी हदीस के अंदर है, बदला जाने हाँ जी ठीक है नहीं अच्छा जी, ਹੁਣ सानी साहब एक मिनट जरा मुझे मौका देता है। जी जी जरूर सानी भाई जरा रुक जाइए। अब जरूर। मेरी बात अहमदियों से आपसे नहीं है। हाँ जी, आपने अपना मैंने कहा आपने अपना फैसला सुना दिया, मैं जरा अहमदी जरा आपसे कुछ बात हाँ हाँ पूछना जरूर चाहता हूँ। जरूर जरूर। जज़ाकल्लाह। खलीफा राबे जो हैं मिर्जा ताहिर अहमद साहब, वो अकॉर्डिंग टू लुकमान साहब कहते हैं कि ये बातें ऐਵੇਂ बनी हुई हैं, रजम की सजा नहीं है। ये हदीस अब बुखारी में पड़ी हुई है। ये जो रवायत पड़ी है ना अभी मोहम्मद अहमद साहब ने, ये है बुखारी के अंदर। बुखारी के बारे में मिर्जा साहब का भी क्लेम वो तो ऐसे ही है कि जैसे ये खुद रसूलुल्लाह बोल रहे हैं, इस तरह के अल्फाज मौजूद हैं। कश्ती नूह में भी उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की है। लेकिन इससे भी एक बड़ी गवाही जो अहमदी हज़रात के घर में है वो ये है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि मुझे खुदा ताला ने बताया है कि बुखारी के अंदर जिस कदर हदीसें हैं सब की सब सच्ची हैं। उन दसों मिर्जा ताहिर अहमद साहब की गल ठीक है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब थी। ये जवाब अंकल मुझे तो वो बात पता चले जो हजूर ने की है, मैं उस पर रिसर्च करूंगा। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं इससे बात करने में या इसको किसी चीज़ का जवाब देने में। इसको तो चाहिए अपना काम करे, खुलफा ने जो कहा है वो देखेंगे, एक इनू गल दे जवाब देना। हाँ, भाई तुम्हें मुझे तो मैंने अपने एड्रेस अपने किया है, लिए कोई तुम्हें मैंने इल्मी एड्रेस कोई किया है, क्यों रिसर्च बदतमीजी करने करते का हो? क्यों अपने यार लिए जानबूझ के इस तरह की? भाई अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखें। मैंने आपसे नहीं पूछा, आपको मैंने एड्रेस किया? दोबारा अरे सुनो। खामखा मैंने तुम कोई कौन, मैं अंकल खामखा हुसैनी को कहा है कि बलाल इस जो साहब बात बात को पता ना चले करें फिर ताकि मैं बात रिसर्च आपने कर ये सकूं। बात की है कि अहमदियों से सवाल है, हाँ जी, तो वो अहमदियों में आते हैं। ये अकेले अहमदी हैं, यार आप तो नहीं मंसूर अहमदी ना, मंसूर आप भाई तो मेन मुद्दे की तरफ आते हैं यार। इसको अच्छा मेरी ठीक गल है सुनो, मिर्जा ठीक है। ताहिर अहमद वो साहब मेन से मुद्दे की बता तरफ दे आते हैं। वो वाली बात बहरहाल कौन सी जड़ी थी गल जिस पे करिए तो रिसर्च करने काबिल का है मौका मिले, बंदा कुछ फाइंड आउट करता है, वो बात पता चल जाए वो क्या थी हजूर ने कही, कौन सी हदीस का रेफरेंस दिया था हजूर ने। ओके, अब बात ये हो रही थी कि अगर एक फरीक कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द, एक आदमी आया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया उस औरत को, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरत से भी पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर उसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये वो अल्फाज है। इस हदीस को ढूंढने साहब ये स्क्रीन बड़ी कर दें जरा 1 मिनट के लिए। मैंने अभी रिकॉर्डिंग की है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाई है, दोबारा बोल दे ताकि मुझे उसको फाइंड आउट करने में मदद मिल सके। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट सफिया एक बहन जरा आदमी आप आया, बल्कि कर लें मुकम्मल, कर चलो लें। पढ़ दूँ मैं, वो रिकॉर्डिंग हो जाए, मिल जाए तो अच्छा ही है। एक आदमी आया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया उस औरत को। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरत से भी पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर उसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलो सही अंकल, इसके बारे में मैं देखूंगा। तो ये तो आगे कुछ हमने मिला तो मैं अभी जरूर पढ़ी शेयर नहीं, ये जो मफहूम बता रही हैं, इस ये जो बात बता रही है, इस ये जो आगे हदीस अबू दाऊद की पढ़ी है उससे मिलता जुलता मफहूम नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो अलग चीज़ है, अपोजिट है। उसके अंदर था कि बगैर 4 गवाहों के हद जारी कर दी थी सिर्फ औरत के कहने पर। बाद में वो शुक्र है वो जो असल मुजरिम था वो उसने खुद कबूल कर लिया,
اور یہاں پر بالکل ٹوٹلی الگ بات ہو رہی ہے. یہاں پہ الگ بات کیا ہو رہی ہے؟ یہاں پر عورت نے کہا کہ یہ میرا مجرم ہے تو حد جاری ہو گئی. جی حسین بھائی. میں نے کہا وہ جو بات آپ نے پیش کی تھی کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے کوئی حوالہ دیا حدیث کا اور وہ حدیث نہیں ہے، وہ بات محمد احمد صاحب آئیں ان کے سامنے پیش کریں تو ہو سکتا ہے یہ حدیث آپ کو دکھا دوں. جی انہوں نے ریکارڈ کر لی ہے. نہیں انکل دکھانی نہیں ہے. انسان جب وہ سنتا ہے نا تو اپنی ریسرچ کے لیے چیزوں کو وہ ڈھونڈتا ہے، کرتا ہے اس کے لیے. وہ اگر مل بھی گئی تو مجھے تو کوئی ذمہ داری تھوڑی پڑی ہوئی کہ میں بتانا ہی ان کو. انسان اپنے لیے بھی کچھ کرتا ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے بڑا یقین ہے 100% کہ ایگزیکٹ ورڈنگ کے ساتھ بھی ہو جائے گی تو کوئی نہ کوئی چیز گھڑی ہونی ہے پہلے ہی. تو وہ تو بودر نہیں ہے اپنے علم کے اصول کے لیے کہ میں پتہ نہیں کون سی نئی بات ہے، بندہ دیکھتا ہے پڑھتا ہے دیکھتا ہے، وہ اس کے لیے میں کر رہا تھا. میں نے اتنا سا ریکارڈ کیا ہے. اگر اس کے اوپر نہیں ہے تو یہ بات گھڑی ہوئی لیکن بس رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی. وہ اس پہ میں دیکھوں گا، فائنڈ آؤٹ کروں گا. اگر کچھ ملا تو آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گا. اس گفتگو میں سے جو باتیں بعض لوگ کہتے ہیں انصاف نہیں ملا. ہاں جی. انصاف کیوں نہیں کیا؟ میرا تو خیال ہے کہ جہاں وہ انصاف مانگنے انصاف کی فریادی ہوئی وہ جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. بالکل. کسی بھی بات کسی بھی مقدمے میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جیورسڈکشن. ہاں جی. کہ دائرہ اختیار میں آتی ہے بات یا نہیں آتی. بالکل. چوری ہے اور یا زنا کا کیس ہے یا شراب خوری ہے، وہ کاگنیزیبل اور انکاگنیزیبل آفینس کہلاتے ہیں. قابل دست اندازی پولیس، جہاں پہ پولیس آ جاتی ہے اس میں دوسرے لوگوں کو خواہ وہ کیسے ہی با اختیار کیوں نہ ہو ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس میں دخل دیں. وہ اسٹیٹ نے جو نظام مقرر کیا اس کے ماتحت اس چیز کا انصاف یا فیصلہ ہوتا ہے. بالکل. اس طرح کا جو الزام ہے کسی پہ لگانا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو یہ پولیس کا کیس ہے، پولیس کو بتائیں. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ کیس ہوا تھا 35 سال پہلے اور میں نے اب بتانا شروع کی ہے. یہ بھی ایک لطیفہ ہے، بہت بڑا لطیفہ ہے انکل. اور اتنا حکمت بھرا رہا ہے. ایک 35 سال پرانی بات جس پہ الزام لگ رہا ہے وہ مان نہیں رہا. تو حضور اگر وہاں پہ اعلان کر دیتے کہ بھی نہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے، میں معاف کرتا ہوں، تب بھی حضور کے لیے وہ پرابلم اگر کرتے ہیں تب بھی حضور نے جو فیصلہ کیا انتہائی بہترین کیا. بھائی جن اداروں کا کام ہے ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا، ان چیزوں کے پھر ایسے بندے انوالو ہوئے نہ کوئی احمدی نہ غیر احمدی، بالکل نیوٹرل، جن کا جاب ہی یہ ہے. اور ایسی جگہ جس کو دنیا ترستی ابھی کسی طریقے نہ اتھے پہنچ جائیے. ان کے انصاف کے قصے، ان کی مطلب ہر طرح سے ان کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کے پاس چلا گیا. یہ بہترین حل تھا، کیا سے نکل گئی بات. ایسے نیوٹرل بندوں نے انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے فیصلے کیے، مگر آپ دیکھو سٹل دنیا راضی نہیں ہے. دو تین باتیں تھیں اس میں. ایک کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ لوگوں پہ زنا کا الزام نہیں ہے، وہ کچھ اور بات ہے، وہ ناراضگی ہے صرف. بالکل. جس طرح اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں بجلی کا، گیس کا یا پانی کا کو بل دینے کے لیے بینک کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں. تو ایک کھڑکی میں کلرک لے رہا ہے، وہ بل وصول کر رہا ہے. نیشنل کوئی بینک بھی خاص ہی مقرر ہے، اس وجہ سے لائنیں لگتی ہیں اور لوگ دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں بڑی دیر تک. اور پھر ان کی اور بعض باتوں میں بھی راشن کے ایک زمانے میں راشن کارڈ ہوا کرتے تھے، اس میں بھی لائنیں لگتی تھیں. اچھا سر صاحب، اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ مطلب یہ 5 سال پرانی ایک بات ہے. اللہ کرے اس بچی کو بھی اللہ تعالیٰ دے اس کی ساری مشکلات کو، لیکن کچھ لوگ بے حیائی اور بے شرمی کی ساری حدود کراس کر کے آج بھی اس مسئلے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ کا یہ فیصلہ لیک کی یا بے حیائی ہم کر رہے ہیں، کیسی بات ہے. آج بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ چھپا پڑا ہے. سارے مطلب
بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی سیاست میں یا تاریخ اسلام میں یہ ہے، جس طرح خلفۂ راشدین کے خلاف کچھ مذموم لوگ جو تھے وہ خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے یا اس کے خلافت کے نظام کے خلاف سازشیں رچتے تھے، تو یہ اسی طرح کا اسی قسم کا تسلسل تھا کہ خلافت جو ہے وہ اس کو ٹھوکر پہنچانے کی یا اس کے خلاف ایک سازش کی جو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دی ہے۔ لیکن جو لوگ حسد اور بغض کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ اس حسد اور بغض کی آگ میں موجودہ صورتحال میں ابھی تک یہ مستقل جو جل رہے ہیں۔ بات آپ نے بہت کمال کی بات کی ہے کہ یہ ساری سازش دراصل خلافت کے خلاف تھی، تو آپ کا خیال ہے کہ اس بات سے خلافت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، خدا کے نظام کردہ بنائے ہوئے کے خلاف تو حکومتیں ٹکرا گئی ہیں حسینی صاحب، یہ تو ماضی اب آپ کی نے ہے۔ ایک نئی سا بات بتا دی ہے، پہلے آپ نے کچھ اور ہے کہ خدا کا بنایا ہوا، خدا نے کیا چیز بنائی ہے؟ یہ انبیاء کا خلفاء کا سلسلہ خدا کا ہی نظام ہے نا، ہم تو اس کے ادنا کارندے ہیں۔ اچھا کچھ چیزیں یہ بتائیں کہ سب چیزیں خدا نے بنائی ہیں یا کوئی چیزیں بندوں نے بھی بنائی ہیں؟ ہاں بندوں نے بنایا، جہاز بنایا ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ موبائل فون ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ بندوں کی ایجادات، اس کو ہم خدائی مطلب یہ نظام جو کہہ سکتے ہیں۔ جمہوریت کا سسٹم بنایا ہے، ووٹ ڈالنے کا سسٹم بنایا ہے، الیکشن کمیشن بنایا ہے، پوسٹیں بنائیں، کانسٹیٹوئنسیز مقرر کی ہیں، اسمبلی بنائی ہے، یہ لوگ بناتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بناتا ہے؟ یہ بہرحال حسینی صاحب جو بھی تھا، لیکن یہ تھا کہ ہماری خلفاء شہید ہو گئے انہی سازشوں کی، لیکن اب دیکھیں موجودہ خلافت کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے حفاظت اور اس میں رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی مزید سازشیں جو ہے وہ آتی رہیں گی، کیونکہ خدا کے قائم کردہ نظام سے جو منکرین ہیں یہی تو میں نے پوچھا تھا آپ سے، یہ خدا نے جو نظام بنایا وہ کون سا بنایا؟ حسینی صاحب یہ تو آپ کو میں پھر آؤں گا، ابھی میں بھیجنے لگا ہوں، میں پھر آؤں گا، میں نے کہا کچھ دیر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جی جی ہاں جی بتائیں کہ خدا نے جو آپ کہہ رہے ہیں، کوئی ریفر کر رہے ہیں خدا کا نظام، وہ کون سا ہے؟ اچھا شاہد صاحب یہ تو باتیں آپ جب بات کرتے ہیں تو اس میں سے بڑی علمی نکات ملتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ساتھ کے ساتھ ہی اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ صحت دے۔ ہاں جی ٹھیک ہے میں انہوں نے پڑھنا تھا ڈیلی بہت مشکل ہے، انہاں نو وہ مسیل صاحب نو ہاں وہ ضروری کمچ مصروف نے تے ہوتے تے ٹھیک ہے گل، لیکن اسی تے گل نو غور نال سننے ہاں، وہ دے مندرجات نو۔ حسین بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اتنا ڈیفینسو جو ہو رہے ہیں سارے، کسی کو پتہ ہے کہ میں نے سوال پوچھا ہے اس میں کیا چیز تھی غلط؟ اور کل کی براڈ کے اوپر وہ جو خفا ہو کے گیا ہے، کل کی پوری براڈ کے اوپر ہم لوگ جو ہے، میں مطلب پورا ڈیفینڈ کر رہی تھی کہ حضور نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث تھی کہ بلال نے کہا کہ وہ حدیث موجود نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ جو بات کی ہے اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے اندر مجھے یہ نہیں سمجھ رہا اتنا ڈیفینسو کیوں ہو رہے ہیں سارے؟ سارے سے کیا مراد ہے صفیہ صاحب؟ کون ڈیفینسو سارے ہو رہے ہیں؟ آپ سارے ہو رہے ہیں۔ آپ ہو رہے ہیں، آپ نے کوئی ریکارڈنگ نکال کر لگا دی بجائے اس کے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں حدیث ڈھونڈ دیتا ہوں یا نہیں ہے میرے پاس، مطلب اس کے اندر ایک حدیث کا ہی پوچھا ہے نا۔ آپ ایک بتائیں، یہ کسی کا پرائیویٹ معاملہ، آپ کی اپنی بیٹی ہوتی، اس کی ویڈیو پڑی ہوتی یوٹیوب پہ، تو میرا شوہر یا میرا باپ مجھے بات سننے اب حوصلہ کریں نا، آپ اتنی تعالی کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے بات ہی کر رہا ہوں نا کہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی، اس کا کوئی اس طرح کا کیس ہوتا اور اس کی کوئی ویڈیو موجود ہوتی اور اس کو لے کے تو آپ بار بار چلاتی ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر، تو کیا آپ کو اچھا لگتا؟ ذرا بتائیں۔ ٹھیک ہے، اب غصہ نہیں کرنا میری بات کا، میں صرف ایک جو بات سہری صاحب نے دوسرے الفاظ میں سمجھائی تھی، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی ان کی پرائیویسی، کسی کی پرائیویٹ لائف کی پرائیویسی ہوتی ہے،
تو کسی کی اگر برائی ہے بھی وہ تو برائی ہو بھی تو نہیں ایسے کرنا چاہیے. اور اگر ایسا تو یہ ریکارڈنگ کس نے لیک کی ہے منصور صاحب؟ بلال صاحب دو میں بندوں آپ کے سے بات درمیان نہیں کر بات ہو رہا. رہی تھی، مرزا مسعود احمد صاحب کے درمیان اور میرا اچھا میں بلال صاحب آپ سے بات کر سن لیں نا، ابھی سن لیں نہیں ان میں دونوں آپ میں سے سے بات ایک نے نہیں یہ کر رہا. ریکارڈنگ لیک کی ہے. آپ وکیل اعلیٰ نہ بنے، مجھے ان سے بات کرنے دیں، میں آرام سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں مقابلہ نہیں ہو رہا. پرائیویٹ ہے میری نہیں اور میرے بھائی میں کی. آپ سے بات جب کر ہی نہیں رہا تو آپ بیچ میں کیوں آ سن رہے ہیں؟ لینا، آپ ایک آپ کو منٹ عورتوں کے ساتھ آپ لڑائی خاموش کرنے کا رہے. بڑا شوق ہے، نہیں میں لڑائی مجھے نہیں پتا ہے کر اس رہا، کا. میں نے کوئی نہیں بدتمیزی وہ نہیں کر رہے ہیں کی. نا، آپ ان کی بیٹی تک آپ پہنچ گئے الزام ہیں. پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. اللہ نہ تو کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا انہوں نے واقعہ کہا، ہو. انہوں نے جب کہا کہ سارے کے سارے، تو ہاں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اس وقت کا رام سے میں کہہ بات رہا ہوں کر رہا اللہ تھا نہ اور کرے میں ابھی کسی بھی کی رام سے بیٹی کے بات ساتھ کر رہا ایسا ہوں. بےہودہ کام کوئی اچھا میں حرام آپ سے زادہ بات کرے. کر ہی نہیں رہا بلال صاحب، جب میں آپ سن سے لینا بات ہی نہیں کر رہا تو نہیں میں کیوں سنوں؟ میں جب ان سے مخاطب ہوں، بات کر رہی ہوں، وہ مردوں میں بیٹھی ہیں، بھائی، ہمت کریں میں نے اب. نہیں پوچھا، میں نے یہ کہا تو کہ آپ یہ ریکارڈنگ دو بندوں کے درمیان پہ تھی، دو بندوں کے دیکھیں سیل میں فون آپ کے سے اوپر تھی. بات نہیں بلال ان صاحب میں سے کر رہا. ایک نے ریکارڈ کر دیکھیں کے اس کو پبلک کیا، یا تو وہ مرزا مسرور دیکھیں احمد صاحب ہیں یا وہ مرزا نصر صاحب ہیں. دیکھیں وہ بھی تو اس میں پبلک میں ہمارا کیا بیٹھی قصور ہیں، ہے؟ وہ اپنا جواب خود دے اور سکتی اگر ہیں، آپ انہوں نے اس وکیل کو اعلیٰ لیک کیوں کیا ہے بن تو رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے پبلک اویئرنیس کے لیے کیا ہوگا نا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ. بلال صاحب میں ان سے اس میں رام سے صفیہ بات صاحبہ کر کی رہا ہوں، بیٹی میں کو آپ کوئی بیچ میں کیوں بدتمیزی لے نہیں آئے ہیں؟ کر کچھ رہا. شرم کریں یار. کوئی بات نہیں، ہاں لانے دو، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی صفیہ صاحب کریں، آپ بات بتائیں. اب کیا آپ ایسا کرنا پہلی بات پسند کرتی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ غصہ نہ کریں، وہ نہ کریں. میں کوئی غصہ نہیں کر رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک اگر ہوتا ہے نا کہ میرا باپ خلیفہ وقت نہیں ہے کہ اگر اس کی بیٹی کی جو ہے وہ پرائیویسی ختم ہو جائے. میں نے ابھی کیس جو کیا ہوا ہے، اب میری بات بھی غور سے سنیے گا، جو میں نے کیس کیا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے جماعتی رولز جب پوچھے گئے تو جماعت کی طرف سے 2 پیپرز آئے میرے پاس. ایک پیپر تھا 10 شرائط بیعت کا کہ یہ ہمارے رولز اور ریگولیشنز ہیں، اور ایک پورے پیپر پہ لکھا ہوا تھا کہ خلیفہ وقت کو لے کر ہم لوگ جو ہیں کتنا مطلب وہ ہیں کہ اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس سچویشن میں اس کو وارننگ بھی نہیں دی جاتی ہے، اور پورا ایک پیج ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ پبلک ہے. کل کو جو ہے جب یہ کیس ختم ہو جائے گا یا ابھی بھی آپ بھی وہ پیپرز لے سکتے ہیں، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ تو میری پرائیویسی تھی. جب کوئی چیز پبلک میں آ جاتی ہے تو وہ پرائیویسی نہیں رہتی ہے، اور اگر میں نے چسکے لینے کے لیے پڑھنا ہوتا تو میں بہت پہلے اس کو پڑھ چکی ہوتی. اس کے اندر سے میرا یہی جواب ہے کہ ندا کا اخراج بنتا تھا کیونکہ اس نے بہت برے الفاظ ڈائریکٹ خلیفہ وقت کو کہے ہیں، اور اسپیشلی جب اس نے اس چیز کو اس نے یا کسی نے بھی اس نے ریکارڈنگ کی، وہ چیز لیک ہوئی. میں نے اگر کسی آئی ڈی کو جس کا نام خلیفہ وقت تھا اس کو مخاطب کر کے بات کی تو اس ریزن کے اوپر میرا اخراج ہو گیا، اور خلیفہ وقت کو ندا کہہ رہی ہے پبلک ریکارڈنگ جو ہو چکی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، آپ جو ہے فلاں کر رہے ہیں. الفاظ اتنے غلط اس نے بولے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات آپ مجھے یہ بتائیں، میرے کچھ سوال سخت ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بدتمیزی کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے یہ جو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے سمجھنے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاگل ہیں؟ سوال ہے، صرف اس کو پرسنل نہ لیجئے گا. جی میں پاگل ہوں. نہیں پرسنل سوال تو آپ نے کیا ہی نہیں، تو پرسنل کیوں لینا؟ اس میں کیا پرسنل؟ اچھا جیسے میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ بیوقوف اور آپ چور ہیں یا آپ نے حرام خوری چھوڑ دی، تو آپ پرسنل تو نہیں لیں یار گے. غصہ کیوں کر رہے ہیں یار؟ میں نے اب اچھا اب یہ بھی بتا دیں صفیہ صاحبہ، آپ نے جواب کہا کہ آپ پاگل ہیں، تو اگر تو یہ بات وعلیکم السلام. حقیقت ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاگل کے اوپر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیں. ایگزیکٹلی میں پاگل ہوں، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، تو پھر میرے اوپر جو ہے اخراج کی سزا کیسے اطلاق پا گئی؟ ان کو تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا نا. اچھا یہ آپ کا پاگل آپ اعتراض کس کو ہے؟ کہہ رہے ہیں؟ شاندی شاہ کو کہہ رہے ہیں، محمود شاہ کو کہہ رہے ہیں، یا کس کو کہہ رہے ہیں؟ اچھا اب پر وہ کون کیونکہ کر رہا ہے؟ یہ بلال صاحب
आपने बात नहीं की वो थी, जो वो कौन कर रहा वो है? जो निदा नसर साहिब हैं वो तो कह रही है ना कि उन्होंने किया ये नहीं काम, तो नहीं, उनमें से आपसे पागल जब कौन है? बात ही नहीं हो रही और जो बंदा तो पागल होता है वो आप किसी का रेप कर देता है। आपसे जब बात ही नहीं हो रही कोई बात तो नहीं फिर है। आप वो करना चाह रहे हैं मुझे? दो बातें तो फिर साबित हो गई कि मैं पागल हूँ और मेरे ऊपर शरीयत नहीं लग सकती, इसलिए जो इखराज है वो बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि पागलों के साथ तो इम्तियाजी सलूक होता है। तो अब अगला सवाल ये है, तो इसका कोई आपने मतलब किसी इदारे ने कोई सर्टिफिकेट इशू किया है या कोई इस तरह का कोई डॉक्टर का नोट वगैरह आपके पास हो जो कि आपके केस में आपकी हेल्प कर सके, आपने वकील को दिया है? पागल होने के लिए जो आप कह रही मैं उसी पे बिलीव कर रहा हूँ, और मैंने सिर्फ सवाल रखे हैं समझने के लिए इस चीज़ को। तो ये जो दो तीन सवाल थे मैंने पूछे कि क्या आप पागल हैं, आपने कहा जी हाँ मैं पागल हूँ। मैंने आपसे फिर सवाल पूछा कि क्या पागल के ऊपर शरीयत नाफज होती है, तो आपने कहा इस तरह तो मेरा केस मतलब ये तो आपका केस स्ट्रॉन्ग साबित हो रहा है। नहीं शरीयत उसके लिए साबित होती तो ना, मैंने आपके इस दूसरे जवाब में कहा कि शरीयत अप्लाई नहीं होती तो मेरे ऊपर भी नहीं अप्लाई होनी चाहिए थी। हाँ नहीं फिर मेरे आपका ऊपर केस तो इखराज स्ट्रॉन्ग का हो गया, कैसे हो गया? आपका केस तो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इस चीज़ के लिए मतलब किसी डॉक्टर ने कोई ऐसी चीज़ इशू की है आपको कि जो आपकी हेल्प कर सके आपके केस में, वो केस से ले सकते हैं? अगर किसी ने एक्सेस करनी हो उन डॉक्यूमेंट तक कि ये केस आपने उस केस में ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो वो मिल सकते हैं मतलब आसानी से? बड़ा जी, मेरी वही साइकेट्रिस्ट है जो प्यारे हजूर ने निदा के लिए अपॉइंट की थी ना, उससे मिल सकता है सब कुछ। प्यारे हजूर ने ये मतलब आपने केस, प्यारे हजूर तो यूके में रहते हैं, तो आप तो नॉर्वे में शायद रहती हैं, तो उधर कौन सी मतलब समझ में नहीं आई वीडियो। अच्छा ये आप वीडियो कौन सी वीडियो कॉल मैं समझना चाह रहा हूँ? मतलब यूके से कोई डॉक्टर हो तो वीडियो कॉल के जरिए कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा आप यूके का डॉक्टर नॉर्वे में यूज करेंगी? नहीं ये इनका मसला क्या मसला हल करने लगे हैं? नहीं वो बस वो केस के मतलब की थी, वो मैंने उनको ये बात सिर्फ कही थी। हाँ हाँ कुछ सवाल तो मैंने ये किया था कि अगर कोई किसी का इस तरह कोई चीज लीक होगी हो या बाहर आ गई हो पब्लिक में, तो अगर वो तो वो चीज़ जो है उसको बार बार पब्लिक में मतलब इस तरह करना चाहिए जबकि हमें पूरी सिचुएशन का भी ना पता हो। सवाल जो किया था उन्होंने फिर उसके जवाब में ये बात की है कि भाई क्योंकि मेरा केस है उसको क्यों नहीं खारिज किया और मुझे क्यों खारिज किया। तो मैंने फिर सवाल इनसे किया कि क्या आप पागल हैं? तो इन्होंने कहा हाँ मैं पागल हूँ। तो मैंने कहा फिर तो आपका केस स्ट्रॉन्ग है, तो क्योंकि पागल पे शरीयत का, फिर मैंने ये भी सवाल इनसे किया कि पागल पे शरीयत का नाफज वो शरीयत नाफज नहीं होती, ठीक है, तो आपका केस तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो फिर मैंने इनसे सवाल किया कि वो पूछा था, तो हाँ सवाल करते जाए आप, मेरा ख्याल ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ जी, तो फिर मैंने इनसे सवाल किया, सवालों से ठीक होने है काम जी। नहीं अगले सवाल सारे एक दर्जन सवाल रखे तो मेरा ख्याल मसला अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर मैंने इनसे दूसरा सवाल था शरीयत नाफिज होती है पागल पे, मैंने कहा नहीं होती, फिर मेरा इखराज क्यों हुआ। फिर तीसरा सवाल क्या था, लेकिन उन्होंने कहा इसको छोड़ दे, मैं नया सवाल करने लगा हूँ। वो कहते हैं नहीं मैंने कहा फिर इनका केस होगा। फिर मैंने उनको कहा कि फिर किसी डॉक्टर का कोई नोट या कोई मेडिकल मतलब उसकी है आपके पास? तो उन्होंने कहा है। तो मैंने कहा फिर तो आपका केस स्ट्रॉन्ग है, फिर तो वाकई बनता है इनका। मेरी वही उन्होंने कहा हासिल हो जाएगा। हाँ चौथा सवाल ये था, कहते कि वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई है वो
تو میں نے کہا میری بھی وہی سائیکالوجسٹ تھی جو پیارے حضور نے ندا کے لیے اپوائنٹ کی تھی UK سے نا. انہوں نے کہا ثانی صاحب ان کا کہنا ہے کہ اس کا کیس اور ان کا کیس سیم ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے نہیں کہا. نہیں یہ کیس سیم نہیں ہے آپ کا, آپ اس لیے نہیں تھی کر رہی, آپ نے یہ نہیں کہی بات. نہیں میں نے یہ سیم اس لحاظ سے ہے کہ دونوں سے غلطی کوئی ہوئی قرار دیا گیا. ایک غلطی چوری کرنے کی ہے اور ایک غلطی شراب پینے کی ہے. دونوں کا نام غلطی ہے, دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو ایک کو سزا ہو جائے ایک کو نہ ہو. تو اس چیز کا کیا پروف ہے ثانی صاحب ان کے پاس کہ اس کو سزا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ان کو وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو سزا نہیں ہوئی, ان کا اعلان نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے تو بتا دیں, وہ کاپی لا دیں کہ نہیں میں وہ یہ چیز تو یہ اسٹیبلش کر رہی ہیں نا, یہ کہ آپ ان کے دفاع میں باتیں کرتے تو آپ کو پتا ہے تو وہ بتائیں, ساری معلومات ان کو دے دیں. وہ جو چیز کہہ رہی میں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک جنرل بات ہے جو رکھی ہے جماعت کے خلاف. آپ کو پتا ہے اس سارے کیس کا کہ وہاں سزا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, آپ ان کو سمجھا دیں, خود بہت ٹھیک ہو جائے گا. وہ ساری معلومات ان کو دے دیں. یا آپ کو بھی پتہ نہیں تو پھر چھوڑ دیں اس کو, پھر اس میں کیا چلانا ہے. ہاں یہ بات ہی میں تو مجھے تو پتہ نہیں ہے, میں تو اگر پتہ اسی نہیں لیے تو سوال اٹھا رہا ہوں. کا کوئی فائدہ نہیں, بس ٹھیک ہے پھر ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہی ہیں. ثانی صاحب جی ثانی صاحب جو آپ جب کسی ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں جی تو میرے خیال سے 3 سال یا 4 سال کے بعد وہ وہاں کی شہریت ان کو مل جاتی ہے. تقریباً جتنے بھی اسائلم لیتے ہیں یا جو بھی معاملات, کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, انگلینڈ, ساری جگہ. جی میں کہہ رہا ہوں جتنے لوگ بھی ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں ان کو 3 سے 4 سال یا 5 سال بعد وہاں کی شہریت مل جاتی ہے. ہاں جی, کچھ مقررہ وقت کے بعد اگر وہ امتحان پاس کریں, وہ ساری جو کچھ رکھا ہوا ہے تو پھر اس میں پروین ہوتی ہے کہ ان کو شہریت مل سکتی. جی تو ایک وہاں آزاد ملکوں میں شہریت لے لینے کے بعد کوئی مسلک, کوئی مکتب یا کوئی مذہب کیسے کسی پہ دوش جما سکتا ہے کہ ہم تمہیں رکھیں نہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ جو شخص آزاد ہے, ان ملکوں میں آزادی سے رہ رہا ہے, وہ کل کا چھوڑتا آج چھوڑ کے کہ بھائی پاس رکھو اپنا جو سودا سامان ہے, نہیں چاہیے. بالکل تو آزاد ملک ہے یہ, کوئی پاکستان تھوڑی ہے کہ یہاں پہ کوئی لوگ مار دیں گے یا کچھ اور ہو جائے گا. بھائی جو چھوڑتا ہے آپ کو کہتا کہ نہیں رکھنا, اس کو بھائی تم چلو مطلب جاؤ اللہ لو کو, ہم اپنا روزگار کماتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, پیسہ کماؤ, بس ٹھیک موجیں کرو. کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانے کی؟ یہاں جو فرد کی آزادی ہے نا, سٹیزن کا جو استحقاق ہے اور سٹیزن کو جو اعزاز ہے کہ وہ بھی کچھ آزادیاں رکھتا ہے اور کچھ اس کے حقوق ہیں, اس میں یہ اختیار ہے کہ وہ مطلب اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, اس کو کسی اور کے سامنے جواب دہ نہیں ہے کہ وہ مذہب اختیار کرے یا نہ کرے, کوئی بھی مذہب اختیار کرے یا نہ کرے, وہ مکان خریدے یا نہ خریدے. ہزاروں آپشن کیا نام ہے حسینی صاحب موجود ہیں. یہاں چرچ موجود ہے, مسجدیں, جس میں دل کرتا جا کے گھس جاؤ بھائی. کوئی چرچ میں جانا چاہتا ہے چرچ میں جائے, جو مندر میں جانا چاہتا ہے مندر میں. یہ ٹینشن خود کو دینے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ فلاں مجھے قبول نہیں. مجھے تو زندگی میں کوئی ایسا کہ میں تو ٹھڈا مار کے آگے گزر جاؤں, میں چل نکل. نہیں قبول کوئی کرتا, ہم نے خدا کو جواب دینا ہے, جس پہ اطمینان ہوگا وہ بات مان لیں گے ہم. بالکل بالکل. اصل مسئلہ یہ اتھارٹی جو پہلے آئے تھے رانا صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ رہنما ہیں ان کی لوگ نقل کرتے ہیں, ان کو ٹھیک ہونا چاہیے, اگر وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو لوگ بھی خراب ہو جائیں گے. تو یہ ایک پیرلل نظام کی نشاندہی کر رہے تھے. جس رہنما کی نقل کرنے کی بات کہی گئی ہے وہ تو صرف ایک ہی ہے, اور کسی رہنما کی تو نقل ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ خطرہ کہاں سے آ گیا کسی رہنما کا اور
صرف لوگوں کو رگیدنے کے لیے یہ بہانے بنائے گئے ہیں، ورنہ رہنما جو ہیں اور پیشوا جو ہیں وہ صرف ایک ہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اطاعت کا صرف اطیع اللہ اطیع الرسول، ایک رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ سارے رسولوں کی ہم اطاعت نہیں کرتے، صرف ان کا نام ہمیں یاد ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ حضرت زکریا کیا کرتے تھے، ان کی کون سی باتیں ماننے، کون سی باتیں ہمارا اس سے کچھ تعلق نہیں۔ ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کا حکم ہے۔ تو جب یہ نمبرداریاں درمیان میں آ جاتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ چیڑا کرنے اور دل لگی کرنے کے مسائل ابھر جاتے ہیں، ورنہ تو راہ سیدھی ہے، ایک ہی ہے۔ جی جٹ صاحب السلام علیکم، جٹ صاحب تشریف لے آئے ہو؟ باجوہ صاحب السلام علیکم۔ اچھا حسینی صاحب، اس میں میرے کمزور ذہن میں ایک بات ذہن میں آئی ہے۔ نہیں، آپ کا کمزور ذہن نہیں ہے، اس کو کمزور لفظ ہٹا دیں، ذہن میں جو آئی ہے وہ بات بتائیں۔ جی، کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی اطاعت کی ہے، پھر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ مطلب کس حوالے سے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے جو ابوبکر صدیق تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہی چلانا تھا نا، جو ان کی بیعت میں تھے۔ نہیں، انہوں نے نہیں چلانا تھا، لوگوں نے خود چلنا ہے۔ حضرت ابوبکر کی بیعت کرنا ضروری نہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں دو فرقے ہیں بڑے بڑے، ایک ان کو خلیفہ مانتے ہیں، دوسرے ان کو نہیں مانتے، اور دونوں مسلمان ہیں۔ دوسرا حسینی صاحب، یہ اسٹیٹ کو مانتے ہیں نا آپ؟ اسٹیٹ کینیڈا میں رہتے ہیں، کینیڈا کی حکومت کو مانتے ہیں آپ؟ کینیڈا کے جو امر ہیں وہاں پر آپ ان کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ آپ نظم و ضبط، لیکن خدا کو ماننا ہے آپ کا دینی کوئی معاملہ ہے، ذاتی نماز روزہ پڑھیں، جی پڑھیے۔ اسٹیٹ کو سارے اسٹیٹ، سیدنا ابو بکر اسٹیٹ کے ہیڈ تھے، تو اسٹیٹ کے ہیڈ کے طور پہ سارے ان کو مانتے تھے کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ کوئی اور بندہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنا کے کہے جی کہ مجھے بھی مانو؟ ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ صاحب اجازت دیو انشاءاللہ، پھر جی ٹھیک ہے جی، میں تو میں پھر کر لیں گے۔ خیر ہی جاؤ، جزاک اللہ، شکریہ۔ ہاں جی، بڑی مہربانی ہے، تسی سرپرستی کردے ہو، سمجھاندے ہو گلاں چیاں، یہ جاری رکھو۔ کوشش کری دی ہے جی، نہیں سوال ہی کری دے، کوششاں جاری رکھو۔ سوال ہی رکھتا نہیں، سوال رکھ کے ٹھیک ہونا ہے کام کے تھوڑی ہونا ہے۔ بہت اچھی گل ہے۔ جٹ صاحب کدھر گئے ہو؟ جٹ صاحب بول نہیں رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کی حال ہے تفانے؟ الحمدللہ، بڑے پیارے سوال ہو رہے سن۔ جا میں کہنا جی، بندے بھی پیارے، سوال بھی پیارے، ایک تو ایک اگے ہے کم سونے نے سارے۔ کشمیر صاحب بھی آ گئے نے۔ کشمیر صاحب السلام علیکم۔ شانی بھائی، یہ نرجس کون تھی؟ نیچے فہم شاہ بار بار لکھ رہے ہیں آپ معذور ہو تو جوان لڑکوں کو پیچھے لگا لیا ہے، مسلمان ہو جاؤ، نرجس نہ بنو۔ یہ ساری باتیں آپ کے لیے پڑھنا ضروری نہیں۔ جو لوگ بری باتیں لکھنے، بری باتیں کہنے کا شوق رکھتے ہوں تو ان کو بھی آزادی دیں، کہنے دیں جو کہتے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ آپ ان فضول باتوں کو پڑھیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے، میں نے کہا نظر پڑ جائے۔ ہاں جی حسینی صاحب، اگر ہماری ریاست نے اسلامی ہونے کا جس دن اعلان کر دیا نا، تو ٹائروں سے لٹک کے لوگ امریکہ آئیں گے۔ بالکل، صرف ہمیں یہاں مباحث اسلام کی بڑے شوق ہیں، بڑے مذہبی ہم نے بننا ہوتا ہے کسی کو کر کے، لیکن قسم سے حسین صاحب بات یہ سچی ہے کہ کوئی مذہبی نہیں رہنا چاہتا، سیدھی بات۔ پاکستان میں بھی لوگ نہیں رہنا چاہتے مذہبی، وہ کہتے بھائی جان چھڑاؤ ہماری کسی طریقے سے، کدھر پھنسا دیا ہمیں۔ ایسی سینسٹیوٹی
پیدا کی ہے مذہب کے نام پہ کہ آپ کی شخصی آزادیاں جو ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں. اور سچ بولے حسینی صاحب تو ایسے ایسے چبھتا ہے لوگوں کو. ظلم سہیں گے خاموشی سے، کریں گے بھی ظلم، لیکن کوئی سچ بول دے تو برداشت نہیں ہوتا. حسینی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی، بسم اللہ. تسی حسین سوال صاحب میرے ابو ضرون صاحب دی آئی ڈی جو نویں ہے السام. ہاں پتہ ہے مینوں. اچھا میں کہ وہ آئے آئی ڈی بدلا کے. بالکل ٹونی بھائی بھی تھلے تو نظر آ رہے ہیں کہ جی ریلو کٹے تھالی کے بینگن دھوبی کے کتے جی اینڈ ایک انہاں دا ٹھیکیداری دا کام ہے تو آج کل انہاں ساری ٹونی بھائی اوپر آؤ، آج اوپر آؤ، انہاں ساری چھڈو ناراضگیاں. وہ کہتے ہیں ایک طرف اسلام احمدیت ہے اور اس کے مخالف اتحاد بین الکافرین، باقی سب ریلو کٹے تالی بینگن اور دھوبی کتے. ایک تے اے انہوں نے فرمایا ہے، دوسرا وہ فرماندے نے کہ ٹونی بھائی کو اوپر حسین صاحب بلائیں نا. ٹونی بھائی اوپر آئیں، جگہ خالی ہے پلیز. وہ جگہ انہوں واسطے ساری جگہ خالی کرا دیں، ایسی کہڑی گل ہے، کوئی جگہ تو گھٹ ہے تھوڑی. ہے کہ وہ ریکویسٹ پائی نہیں یا نہیں پتہ نہیں. نہیں انہوں نے نہیں ریکویسٹ پائی، لیکن اگر وہ ریکویسٹ پان تو میں تو انہوں نے جدوں بھی ہوندے تو انہوں نے کلک کرنا، وہ ضرور تشریف لیاون اپنی گلاں سنان، سنیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ بحث کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، خندق نظام خلافت میں مبتلا ذہنی قلبی اور روحانی مریضوں کو پہچانو، یہ فرمایا. پھر وہ فرماندے نے کہ شہدائے ایران کی عظمت کو سلام، مظلوموں کو سلام، لبیک یا حسین. تھینک یو ٹونی بھائی، ہے تو دل جیت لیا تسی، ہے تو صحیح ہے بالکل. واہ بہت سہنی صاحب 3.5 کروڑ بندہ ہے امام خمینی صاحب دے، خمینی صاحب دے جے 3.5 کروڑ. دنیا دے اپنا ہی ریکارڈ توڑیا نے اس دا خمینی صاحب دا. احمدی مسلمان مومنوں، کٹی پتنگوں، خوش بتوں، جو ریلو کٹوں کی گود میں کھیلتی ہوں انہیں دور سے دیکھو. انہاں دے افکار جڑے نے وہ اسی پڑھتے رہاں گے. انہاں دے افکار تے سونی صاحب دے افکار اس طرح ہی ہے گل. جی ٹونی بھائی نے اتنے آنا پتن کیوں نہیں آ رہے. ہاں جی ٹونی بھائی کو کہہ رہے ہیں اوپر آئیں ٹونی بھائی. ہاں آپ سے بات چیت نہیں ہوئی، بڑا ٹائم ہو میں کلک کوئی. حسینی صاحب میں نا 7 سال سے چرچ جاتا ہوں. ماشاءاللہ اکثر کبھی دوست لے جاتے ہیں، دوست ہیں میرے مسیحی ہیں، ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں چرچ. میں نے 7 سال میں ایک بار بھی ان کے منہ سے نفرت کا جملہ نہیں سنا. کسی پادری، کسی چرچ میں، کسی ہمیشہ محبت سے ملے. اچھا تقریر بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، مجال ہے کہ کوئی ہیٹ کا جملہ بول جائیں. ہمیشہ اس دنیا کے امن کی دعا کریں گے. اور ہمارے ہاں چلے جاؤ تو پہلا جملہ یا اللہ غرق کر دے، نہ سنے نہ